بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کاسمیٹکس کو لے کر, کاسمیٹک سرجری, کاسمیٹکس پروسیجر اور پلاسٹک سرجری, تو ان میں میجر ڈفرینس. جی بہت بڑا ڈفرینس ہے. اب اگر ہم ڈرماتولوجی کی بات کرتے ہیں تو اٹ از اسکن ڈیزیزز, اٹ از ناٹ اسٹیٹک اور کاسمیٹک. آپ کسی کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ اس کا لائف اسٹائل ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا ہیلدی ڈائٹ لیتا ہے یا نہیں لیتا, یا یہ واٹر انٹیک اس کا کتنا ہے اس کی اسکن سے یا اس کی باڈی ٹائپ سے؟ موسٹلی میں فیس will give you the 90% اور آپ کی لائف اسٹائل کی how you are doing in your lifestyle. کوئی لوگ اس طرح سے آتے ہیں کہ اسپیسیفک انسان کی پکچر لے کر کہ یہ ماڈل, یہ ایکٹریس یا یہ فیمس انسان, میں ایسا بننا چاہتا ہوں. وہ آتے ہیں لوگ, اور موسٹلی اسی پروسیجر کے لیے نا وہ آتے ہیں کہ لپ فلر اسپیسیفکلی نا, اسپیشلی لپ فلر کے ریلیٹڈ ہیں کہ اس میں مجھے اس ایسے لپس مجھے چاہیے. کورین اسکن اچیو کرنا, از اٹ پاسبل؟ انٹرینڈ پیپل, ان کی وجہ سے ڈیمیجز ہو سکتے ہیں اس طرح کے, اور کس حد تک ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کی اسکن؟ بالکل ڈیمیج ہو سکتے ہیں. when someone is if وہ اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے نا سائڈ افیکٹ کا یا ڈیمیجز کی زیادہ چانس ہوتا ہے. اگر کوئی ہائی فائی اچھی والی سرجری ہے یا اچھی والا پروسیجر ہے, اسٹیٹک پروسیجر, اس میں بھی کمپلیکیشنز یا سائڈ افیکٹس کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے when you say سرجری تو اس میں سرجری میں کمپلیکیشن ضرور ہوتی ہے. سرجری میں اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹک رسک بھی ہوتا ہے اس میں, جس کی وجہ سے اسٹیٹک رسک ہوتی ہے, جس کی کٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ انفیکشن کے چانس ہوتا ہے. ڈیمیج کسی کا فیس ہو چکا ہے کسی بھی پروسیجر کی وجہ سے یا باڈی, تو کیا وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ سکتی ہے؟ ریڈو سرجری از مور ڈیفیکلٹ دین دی ورجن سرجری ہمیشہ. انسٹنٹ کورنس توبہ اور لپ فلرز کتنا عرصہ چلتے ہیں؟ لپ فلر یوزولی 6 month کے بعد وہ اس میں توبہ کروانا پڑتا ہے, دوبارہ سے کروانا پڑتا ہے. yes. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف ایک پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ جویریہ اجمل. خوبصورت دکھنا ہر ایک انسان کا خواب ہوتا ہے. ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر دکھیں. خواتین اسپیشلی بڑی اس بارے میں سوچتی ہیں کہ میں کس طرح سے اچھی دکھ سکتی ہوں, وہ میک اپ بھی کرتی ہیں, اور بہت سے اس طرح کے, بلکہ مرد حضرات بھی آج کل بہت زیادہ کاسمیٹکس کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا دکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس بھی بڑھ سکے اور وہ اچھا فیل کر سکیں. اسی حوالے سے آج جو ہے ہمارے ساتھ ایک بیسٹ ون آف دا پاکستان کے بیسٹ ایک اسٹیٹک سرجن موجود ہیں, جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے کاسمیٹک سرجریز جو ہوتی ہیں یا کاسمیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے کروایا جاتا ہے, ان کی کاسٹ کیا آتی ہے, ان کے سائڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, کس کو کون سا کاسمیٹک پروسیجر لینا چاہیے. تو یہ سب آج ہم ان سے پوچھیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بدی ادریس, جو کہ ہی از دا اونلی PhD ان اسٹیٹکس ابھی کرنٹلی ان پاکستان, اور ود ڈیکیڈز آف ایکسپیرینس ان اسٹیٹکس. تو یہ ہمیں بتائیں گے کاسمیٹک پروسیجرس کے بارے میں. تو چلیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور سب سے پہلے ہم آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے, تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے گا. لنڈن اسٹیٹکس, سو کس طرح سے آپ نے اس کا اسٹارٹ لیا, آپ کو اس میں کس طرح سے آپ کا شوق پیدا ہوا کہ میں کاسمیٹکس کی طرف یا اسٹیٹکس کی طرف جاؤں؟ جی پہلی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ون آف مائی لکی تھنگ, اچھی قسمت یہ ہے کہ اس میں پاکستان پہ آیا ہوں. میں ویسے پاکستانی نہیں ہوں, فرام سیریا بیسیکلی. تو میں آیا تھا پاکستان میں شیخ زاید ہاسپٹل کے ساتھ کانٹریکٹ پہ تھا. میں نے وہاں پہ سرجری کیا, میں نے وہاں پہ سرو کیا تھا 8 سال ان شیخ زاید ہاسپٹل. اس کے بعد میرا ڈفرینٹ کنٹریز میں نے پروسیجر وغیرہ یہ اسٹیٹک وغیرہ وہ میں نے کیا. تو پاکستان میں جب میں آیا تھا تو اس میں نے نوٹ کیا کہ کافی سارے پروسیجرز ہیں نا وہ اس وقت نہیں تھے جو باہر ابروڈ تھے, کافی سارا جس طرح نان انویسو چیزیں. جب ہم اسٹیٹک یا کاسمیٹک کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جسٹ سرجری ہے. اس وقت تو صرف سرجری اویلیبل تھی, تو کافی سارے پروسیجرز تھے جو نان سرجیکل ہے, تو اس میں نے انٹروڈیوس کیا پاکستان میں. اوکے. اینڈ دین آفٹر دیٹ وہ میں گریجولی آئی ڈائیورٹ اور ڈیویٹڈ ٹوارڈ دی اسٹیٹک. اس میں نے کیا تھا امریکن فیلوشپ ان ریجنریٹو میڈیسن, جیسے وہ ابھی اٹ از اے رائزنگ فیلڈ اوور ہیئر اینڈ اٹ از فیوچر ان میڈیسن. میں نے کافی سارا ریسرچ پیپرز بھی کیا, اور اس میں نے پھر فیلوشپ کیا تھا امریکن اکیڈمی آف ریجنریٹو میڈیسن سے. پھر میں نے PhD ان اسٹیٹک کیا تھا USA سے.
یس. سو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ آج کل کی not only doctors are diverted toward this field, it is the client and social media. اس میں لوگوں کو ہر جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ہر بندے کا وہ خوبصورت دکھنا تو اس میں چاہتے ہیں بالکل. تو اس میں پھر میں اسی فیلڈ میں زیادہ فوکس کیا. لندن اساتک ریجوینیشن سینٹر تو اس میں ابھی پاکستان میں کوئی 6 years ہوا ہے جو اس میں it is providing all like one stop shop about aesthetic and cosmetic, جس کے اندر it is it have a panel of doctors, جس میں dermatologist بھی ہیں, جس میں dentist بھی ہے, aesthetic dentistry ہے, aesthetic gynecology ہے, body contouring, surgery, plastic surgery, and headed by myself. تو we are providing all these services. aesthetics کے سارے portions کو آپ cover کر رہے ہیں basically یہاں پر. تو آپ بیسکلی aesthetics کو یا cosmetics کو چوز کرنا, میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت آپ نے کیا سوچا, آپ خود سے اس کے اندر تھوڑا تھے کہ میں اسٹیٹکس کی طرف جاؤں, یا پھر بائی چوائس تھے, یا ویسے ہی بائی لک؟ یا ایکچولی وہ اس میں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں اسٹیٹک کا ایک آرٹسٹری تھنگ ہے, ایک آرٹسٹری تھنگ. تو اس میں نے جو کچھ پروسیجر دیکھا اسٹارٹ میں تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا. اور ویسے بائی چانس میرا ایک نیفیو تھا, اس کو کوئی مسئلہ تھا اس میں نوز میں, تو اس میں نے لائک پلاسٹک سرجری کروانا پڑنا تھا اس کا. اور اسی وقت یہ بیک میں بھی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 15 years بیک یا اس سے زیادہ ہے. تو اس کا جو ہے وہ جیسے میں نے دیکھا ہوا ہے پہلے کیسے تھا پروسیجر, پہلے اس کی کانفیڈنس کیسے تھی, بعد میں کیسے کانفیڈنس ہو گیا, تو اس میں مجھے بڑا امپریس ہوا ایسی چیز سے اور مجھے بہت اچھا لگا. تو اسی وقت سے پھر میں نے اسی فیلڈ میں پرسو کرنا شروع کر دیا. یہ بڑی اچھی اسٹوری ہے. جی بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کاسمیٹکس کو لے کر, کاسمیٹک سرجری, کاسمیٹکس پروسیجر, اس کے علاوہ ڈرماٹولوجی ایک فیلڈ ہے, اور پلاسٹک سرجری, تو ان میں میجر ڈفرینس کیا ہے؟ جی بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ اگر ہم ڈرماٹولوجی کی بات کرتے ہیں تو اٹ از اسکن ڈیزیزز, اٹ از ناٹ اسٹیٹک اور کاسمیٹک. جیسے پلاسٹک سرجری از ریکنسٹرکٹیو سرجری. Plastic surgery basically it is a procedure, it is a surgery which reconstruct مطلب ایک body function کو آپ regenerate کر رہے ہیں, regain کر رہے ہیں, whether it is a burn scar, whether it is some after cancer surgery procedure جو ہے وہ اس میں. So it has mobilization of one body part to another part. اس کو that is reconstructive, that is and over there the person who is treated is called patient. Patient because he has some disease or he has something issue which need to be targeted medically. Whereas آپ جب aesthetic یا cosmetic کی بات کرتے تو it is totally different thing, totally different field. وہاں پہ اس میں ہم patient بھی نہیں کہتے, ہم اس کو client کہتے ہیں. اچھا, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے. یس, کیونکہ اپنے وہ اس میں ایک اپنی اپیئرنس کے لیے کنسرن ہے, اس میں some imbalance in the face concern, there is no disease over here. So usme that is called cosmetic or aesthetic procedure. So aesthetic procedure basically is for beauty, whereas the dermatological diseases, dermatologists usually deal with the dermatological diseases, yeah, plastic surgeon deal with the reconstructive surgery. So plastic surgery میں بھی ہم جو بھی client ہوتا ہے customer, اس کو patient ہی consider کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ بھی بیوٹی یا اسٹیٹکس کی ہی لیے ہوتا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ایک ڈومین میں پیشنٹ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے میں اس کو کلائنٹ کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپیرنس اسٹیٹکس میں سب اپیرنس کے لیے آتے ہیں. تو پلاسٹک سرجری میڈیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے نا؟ جی ایکچولی وہ جب ہم پلاسٹک سرجری کہتے تو اس کا مطلب ہی میڈیکل ایشو ہے. جیسے جس طرح کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں جو ہے وہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد جو آپ کی پروسیجر ہے, جو آپ کی اسکارز وغیرہ ہوتا ہے, یا کسی برن کے لیے برن کی وجہ سے
یا کوئی نشان پڑ ڈیفارمیٹی, جاتے ہیں باڈی پہ. یس, Okay. یا کسی ڈیفارمیٹی کی, جیسے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں یہاں لپس نہیں ہے, یا کوئی نوز کی پرابلم ہے, تو اس میں یہ سارا آپ, یا کسی فیمیل کی بریسٹ جو چھاتی کی سرجری کرواتی ہیں, اس میں سرجری وہ چھاتی نکل گیا تو اس میں وہاں پہ ریکنسٹرکٹ کرنا, کوئی مسل موبلائز کرنا, اچھا. وہاں پہ کوئی بلک دینا, تو اس کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں. Okay. اینڈ دوز all جو بھی کلائنٹ, جو بھی پیشنٹس اوور ہیئر جو ٹریٹڈ ہو رہا ہے, وہ اس کو پیشنٹ کہا جاتا ہے, Okay. کیونکہ ایک میڈیکل ایشو ہے. سو بیسیکلی ہمارا باڈی فنکشن ہم ریسٹور کر رہے ہیں. Okay, ٹھیک ہے نا. okay, okay. جب کاسمیٹک جب ہم کلائنٹ کہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اٹ از جسٹ فار بیوٹی, جو آج کل وہ رائزنگ ٹرینڈ پہ ہے. Just because of beauty or trends or Yes. following the beauty standards. Yes. Cosmetic, being a cosmetic surgeon, how do you feel کہ زیادہ تر لوگ اپنی بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹل پریشر ہوتا ہے, کیوں اس کا ٹرینڈ, رائزنگ ٹرینڈ کی وجہ کیا ہے؟ جی, اب اس میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا از دی مین فوکس behind this. سوشل میڈیا اینڈ دی کمیونٹی اویئرنیس, مطلب اتنی تیزی سے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے نا چیزیں, تو اس میں ایچ اینڈ ایوری ون وہ اسٹارٹ ٹو فوکس. اور انفارچونیٹلی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کلائنٹ کی کیوں آتے ہیں یا کہ کس لیے رائزنگ ہے, تو اس میں جو کمیونٹی ہے اور سوشل میں بہت ہائی رول پلے کرتے ہیں. ان اے سینس, جیسے میں اپنی کلائنٹس کی بات کرتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں, آپ کچھ جو ہے وہ اس میں کوئی جاب کے لیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل اپلائی کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم I say it is unfortunate, it is not a good point in the community, but yes it is reality کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ہر بندہ کوئی اچھا پوسٹ لینا چاہ رہے ہیں, خوبصورت دکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو جاب اویلیبلٹی ہو جاتی ہے. میرے پاس کچھ فیمیلز آتے ہیں جو اس کی شادی کے لیے, اب اس میں جو ہے وہ شادی کی وہ کروانے کے لیے, تو اس میں جو ہے یہ پروسیجر کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ میرا وہ جو بھی آتا ہے مجھے دیکھتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے, تو یہ انکانفیڈنس ہو جاتا ہے بندے یا بندی کے پاس. تو اسی انکانفیڈنس کی وجہ سے نا وہ اس میں ایک اسپیسیفک تھنگ لے کے آتا ہے کہ اس میں یہ میرا کنسرن ہے اور میں نے اس کو کرنا چاہ رہا ہوں. کمپلیکشن یہ یا باڈی کمپلیکس, ویٹ, بالکل یہ والی چیزیں. سو باڈی ویٹ ہو جاتے ہیں. آپ اس میں اگر کوئی فیمیل اور شادی کی بات کیا تو اس میں جو ہے وہ پاکستان میں 80% آف فیمیل ہیو پالیسسٹک اووری, PCOS. جو PCOS میں وہ اس کے کہیں ریزنز ہیں جو اس میں ایکچولی اکثر فیمیل اس کے شکار بن گئے ہیں ڈیو ٹو لائف اسٹائل, سیڈنٹری لائف اسٹائل. لوگ اتنا اسٹریسفل لائف ہے, ڈائٹ جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہیلدی نہیں ہے, مینی تھنگ. تو اس میں جو ہے وہ ویجیٹیبل بھی ہے, کوئی آرگینک نہیں ہے چیزیں ہیں, اینی تھنگ. سو دیٹ وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فیمیل میں سب سے مطلب ایک ویٹ گین تو ہے ہی ہے, جو انکنٹرولڈ ویٹ گین. اس کے علاوہ فیمیل کو یہاں پہ بال آ جاتے ہیں, فیشیل ہیئر, ہیرسوٹزم جس کو کہتے ہیں میڈیسن میں. تو اس میں یہ اکثر آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمارا فیشیل ہیئر کے لیے, اور لٹرلی میں نے ایسے فیمیل بھی دیکھی ہیں تو جو اس میں پراپر بیئرڈ کے ساتھ ہے کہ اس میں ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان بیچارے کا وہ ظاہر بات ہے کہ دی کمیونٹی از لائک اس میں ریجیکشن ہو جاتی ہے کہ اس میں جو ہے یا لوگوں کی بات کرنے میں, یا جو دوز فیمیل وہ اپنی کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. سو پھر وہ اپنی اسٹیٹک پروسیجر کے لیے یا کوئی کاسمیٹک پروسیجر کے لیے جاتے ہیں. ویٹ گین کے لیے تو اس میں لوگوں کو میں اپنی سوشل میڈیا کے بھی کہا نا کہ اس میں سوشل میڈیا کے رول ہے, بٹ میں اس سے زیادہ بھی میں بلیم کرتا ہوں کہ لوگ دیم سیلف, وہ خود جو ہے جو فیمیل آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اکثر لوگ موسٹلی ایسے آتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ نہیں کرنا, آپ میرا ویٹ وہ مشین کروا لے, جتنا بھی کاسٹ آتا ہے جتنا بھی میں نے. سو میں ایکسکیوز کرتا ہوں اسی کلائنٹ سے, کیونکہ وہ اس میں اٹ از اے لائف اسٹائل. آپ اپنی لائف اسٹائل امپروو کر لیتے ہیں. کوئی سیڈنٹری لائف اسٹائل, کوئی واک بھی نہیں کرنے کا تیار ہے, کوئی پانی پینے کا تیار نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ اور فاسٹ فوڈ, وہ چپس, چاکلیٹ, یہ جو چیزیں جو انہیلدی ڈائٹ ہے, تو اس کو چھوڑنے کا تیار نہیں ہے, بٹ وہ پروسیجر لینے کا تیار ہے. تو یہ شارٹ کٹس کے اکثر لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ لینے کے لیے وہ آ جاتے ہیں. اچھا, تو آپ ان کو کوئی بھی پروسیجر نہیں دیتے؟ میں اس میں انٹل انلیس وہ خود موٹیویٹڈ, اسپیشلی ویٹ لاس کی پروسیجر میں, کیونکہ جیسے آپ کو بتایا میرے پاس ویٹ لاس بھی ہے, اس میں باڈی کنٹورنگ بھی ہے,
تو اب میں ویٹ لاس کروا لوں یا اتنی بڑی سرجری لیٹس سپوز بیریاٹرک سرجری بھی ہوتی ہے, اس میں لائپوسکشن کر لیا جو کہ ویٹ لاس نہیں ہے, بدی کنٹرولنگ کے لیے ہے, تمی تک کروایا اور اس کے بعد مینٹین نہیں کرتے اپنی لائف اسٹائل, تو اس میں دے ول ریگین دیئر ویٹ, تو اس میں دیٹ از منی لاسٹ. اور میں یہ سارا اس کو کاؤنسل کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ چیز ہے, میرے پاس نیوٹریشنسٹ بھی ہے, سو نیوٹریشنسٹ ول گائڈ دیم اباؤٹ دی ہیلدی لائف اسٹائل. اور ایٹ دی سیم ٹائم اس میں کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوبیسٹی آج کل تو ایک خوبصورتی کا نہیں رہا, اٹ از اے ڈیزیز. WHO نے اس کو کرونک ڈیزیز ڈائگنوز کیا, تو اس میں اسی کرونک ڈیزیز کے لیے جو فیمیل اسپیشلی PCOS ود اوور ویٹ انکنٹرولڈ ویٹ گین, تو شی از مور پرون ٹو بی ڈائبٹک. اس کی بچے پیدا ہونا آفٹر میرج, تو اس میں انفرٹیلیٹی کا زیادہ چانس ہوتا ہے, تو اس میں ایک ڈیزیز بن گئی ہے. سو میں یوزولی اپنی کلائنٹ کو یا اپنی پیشنٹ کو اسی چیز میں کہوں گا پیشنٹ, کیونکہ اس کو میں کاؤنسل کرتا ہوں اچھی طرح سے, موٹیویٹ کرنا چاہیے, اپنی ایک لائف اسٹائل گین کرنا چاہیے. سم ٹائم آئی when they insist کہ نہیں ہم نے سرجری کرنا, ہم نے وہ پروسیجر کرنا, تو میں کہتا ہوں اوکے دیٹ از الیکٹیو, تو ہم اس کو ڈیلے کر لیتے 3 مہینہ 2 مہینہ, آپ مجھے 2 kg کم کر کے دکھائیں خود سے. یس, میرا نیوٹریشنسٹ گائڈ کر لے گی, اپنی لائف اسٹائل موٹیویٹ کرنا نا. دیکھیں میرے پاس یا میرا ٹیم یا ڈاکٹرز آپ کو کوئی جادو نہیں کر رہے ہیں, آپ کی لائف اسٹائل گائڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں سم ٹائم فار ایگزامپل میں اب ویٹ لاس کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں سم ٹائم آپ کاربوہائیڈریٹ کھائیں, اگر رات کو کھا لیں اسٹارچ تو اٹ ول انکریز یور ویٹ. آپ صبح وہی چیز ہے آپ کی دل کرتا ہے نا, تو مارننگ میں کھا لیں تو آپ کی ویٹ گین نہیں ہوتا, وہ افیکٹ نہیں ہوگا جو کہ رات کو ہوتا ہے. یس. سو سم ٹائم یو گیٹ آپ بریک فاسٹ ایکسرسائز, آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ ناشتہ سے پہلے کریں تو آپ کی ویٹ گین ہوتی ہے, ناشتہ کے بعد کر لیں تو آپ کی ویٹ لوز ہو جاتی ہے. سو اس کی یہ بہت فرق بڑھتا ہے. تو بیسکلی ان کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے, اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا موٹیویشن لیول کتنا ہے, کہ یہ 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں اتنے kgs اگر لوز کر لیتے ہیں تو ہی ہم پروسیجر کی طرف جائیں گے. جی کیونکہ ونس وی اسٹارٹ دی پروسیجر تو اس میں جو ہے اس کو مینٹین کرنا بھی پڑتا نا, تو اسی 2-3 مہینہ میں وہ آپ کی ایک اویئرنیس ہو جاتی ہے, آپ کی ایک یو گیٹ لائک ایجوکیٹڈ کہ اس میں وہ ہاؤ ٹو امپروو مائی لائف اسٹائل. دین اس کے بعد آپ پروسیجر بھی لگا دیں تو آپ مجھے بھی افسوس نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے ادر وائز یو آر ویسٹنگ یور منی. آئی ڈونٹ انکریج اٹ. That is very good point. آپ کسی کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ اس کا لائف اسٹائل ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا ہیلدی ڈائٹ لیتا ہے یا نہیں لیتا, یا یہ واٹر انٹیک اس کا کتنا ہے, اس کی اسکن سے یا اس کی باڈی ٹائپ سے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور موسٹلی میں فیس will give you the 90% اور آپ کی لائف اسٹائل کی how you are doing in your lifestyle. اب میں اس میں کچھ لوگوں کو میں پوچھتا ہوں کہ کتنے گلاس پانی پیتے ہیں, کچھ لوگوں کو پوچھتا ہوں کتنی چمچ پانی پیتے ہیں کہ اتنا ہے کہ بالکل پانی نہیں پیتے ہیں. تو اس میں اسٹریس وہ پتہ چل جاتا چہرے سے کہ کتنی اسٹریس ہیں, پتہ چل جاتا کہ اس میں ارلی ان اپروپریٹ سلیپ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آج کل وہ ایسا بھی ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا جو اس میں لوگ وہ عشاء کے بعد وہ سو جاتے, جلدی سو جاتے, اب تو 3-4 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتا. تو اس میں یہ پتہ چل جاتا فیس سے. اتنی ینگ ایج میں میرے پاس جو کلائنٹ آتا ہے جس کو ڈارک سرکل لٹرلی ہوتی ہے, تو اس میں یہ سارا لائف اسٹائل کا ہی کانسیکوینسز ہیں, پور لائف اسٹائل کانسیکوینسز ہیں. تو ہم اس کو میرا پاس وہ لائک جو میرا کنسلٹیشن بھی ہے کہ پروسیجر بھی دیتے ہیں, اس کے ساتھ مائی اپروچ کہ not only to treat this specific thing which you're concerned basically, کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا وہ ایک اویئرنیس دیتے ہیں کہ اس میں how to improve your lifestyle, how to be not dependent on the machine. کہ صرف آپ نے پروسیجر کی طرف نہیں جانا, آپ نے اپنا لائف اسٹائل بھی چینج کرنا ہے. ڈو یو تھنک کہ بہت سی جو فیس کے جو بھی جیسے کوئی رنکلز ہوتے ہیں, ڈارک سرکلز ہوتے ہیں, وہ لائف اسٹائل چینج کرنے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اگر سرجری نہ لی جائے تو لائف اسٹائل اگر بہتر کر لیا جائے, کوئی اور آلٹرنیٹ اس کا یوز کیا جائے, تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنے گریڈ میں ہیں, مگر اس میں جو ہے وہ ایون اگر وہ ہم نے پروسیجر کر بھی لیا نا, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے تو لائف اسٹائل مست ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لیٹس سپوز جو ڈیمیج ہو چکا اسکن میں, اور یا فار ایگزامپل ڈارک سرکل آ گیا, ٹیئر ٹراف آ گیا, وہ ہم نے فلر کرنا, تو اس فلر کے ساتھ ساتھ اگر آپ لائف اسٹائل بہتر کر لیتے ہیں, اپنی لائف اسٹائل امپروو کر لیتے ہیں, تو آپ کو پھر وہ لانگر لاسٹنگ ریزلٹ ہوتی ہے. اوکے, یعنی کہ اگر آپ سرجری لے رہے ہیں, پروسیجر لے رہے ہیں, نہیں لے رہے, لیکن آپ کو اپنا لائف اسٹائل پہ فوکس بہت ضروری ہے ایون آفٹر دا پروسیجر.
آپ اپنا لائف اسٹائل کو کچھ ایسا آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں کہ جو ایک پروسیجر لے کر گئے اور کچھ عرصے بعد ان کا لائف اسٹائل چینج نہیں ہے, وہ دوبارہ سے آ گیا آپ کے پاس, یا آپ کو ایسی کوئی دوبارہ سے کمپلینٹ ملی کہ ان کا تو سارا لاس ہو گیا ہے, تو ایسا کچھ ہوتا ہے؟ میرے پاس بیکاز آئی ہیو دی ملٹیپل ڈسپلنری, جو میرا لندن اسادک میں نا وہ ملٹی ڈسپلن ہے, تو اس میں لوگ آتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پروسیجر لیا تو اس میں جو ہے وہ کوئی دوسرا پروسیجر بھی ہے, کبھی ڈینٹل اسٹیٹک بھی کر لیتے ہیں, کبھی وہ کوئی ویٹ لاس کے لیے کیا تو اس میں لیزر ہیئر ریموول کے لیے, تو اس میں وہ میرا پاس آتے انگیجڈ ہوتا ہے. ونس جب میرے کلائنٹ آتے ہیں لندن اسٹیٹکس میں, تو اس کو یہ ہم فوکس کرتے اچھی طرح سے کہ سم ٹائم 1 hour کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہاؤ ٹو امپروو یور لائف اسٹائل, ہاؤ ٹو فوکس آن دیز تھنگس. تو جو نہیں آتے وہ میرے پاس آتے ہیں لائک کہ وہ ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکا, ابھی شادی کا سیزن ہے, میں اس میں وہ ڈائٹ نہیں کر سکتی یا فالو نہیں کر, وہ مان لیتے, اس کو پتہ ہے, ایٹ لیسٹ وہ خود بھی مطلب پتہ چل جاتا ہے. یا اس میں جو ہے وہ ریکویسٹ مطلب کہتے ہیں کہ اس میں ہم اس میں تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں, ابھی میرا وہ بھائی کزن فلانا کی وہ شادی کا وہ آ رہا ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ آج کل جیسے وہ شادیوں کا موسم ہے نا, تو اس میں ڈائٹنگ کے لحاظ سے یا ڈائٹ کے لحاظ سے پاکستانی شادیاں تو بالکل بھی نہیں, پاکستانی کھانا اصل میں وہ اس میں انفارچونیٹلی وہ ہیلدی نہیں ہے, تو اس میں گھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. کیونکہ میں بورن ہوا, کیونکہ میرا وہ ہے ٹریڈیشن جو میڈیٹرینین فوڈ ہے نا, مڈل ایسٹ کا, تو سیریا میں, تو اس میں اٹس ویری ہیلدی. تو یہاں پہ لائک سلاد میں فوکس نہیں کرتے ہیں, یہاں وہ اس میں گھی بہت زیادہ ہوتا ہے. سو دیز تھنگز اٹ از ایکچولی ریالٹی, اٹ از ہے, وہ کمیونٹی میں ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا جتنا بہتر کر سکے وہ ہم اس کو بہتر کوشش کر لیتے ہیں. آپ نے کہا اس میں سوشل میڈیا کا رول ہے, تو آپ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا لوگوں کو زیادہ سرجریز کی طرف یا پروسیجرز کی طرف مائل کر رہا ہے, یا کبھی ایسا کیس آپ کے پاس آیا, کوئی لوگ اس طرح سے آتے ہیں کہ اسپیسیفک انسان کی پکچر لے کر کہ یہ ماڈل, یہ ایکٹریس یا یہ فیمس انسان, میں ایسا بننا چاہتا ہوں یا ایسی بننا چاہتی ہوں, تو آپ میرا پروسیجر کوئی ایسا ہی کر دیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, وہ آتے ہیں لوگ, اور موسٹلی اسی پروسیجر کے لیے نا وہ آتے ہیں کہ لپ فلر اسپیسیفکلی نا, اسپیشلی لپ فلر کے ریلیٹڈ ہیں کہ اس میں مجھے ایسے لپس مجھے چاہیے. تو یہ بالکل آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ اس میں میرے لپس وہ ابھی کوئی والیوم کم ہوا میرا, یا دو چیزیں نا, یا اپنی پکچر دکھاتے ہیں جو اس میں کچھ سالوں پہلے کہ میرے لپس ایسے تھے تو اب ابھی والیوم کم ہوا. اور اس میں جو ہے وہ موسٹلی وہ آتے ہیں کہ اس میں کوئی ایکٹریسز یا مطلب اس میں کوئی سوشل انفلوئنسر کی وہ پکچر لے کے نا کہ اس میں جو ہے مجھے یہ والا لپس چاہیے. سو اف یو وانٹ ٹو نیم سم ایکٹریس اور ماڈل کہ جس کی پکچر زیادہ لے کر آتے ہیں لوگ, جو شاید زیادہ فیمس ہے یا زیادہ خوبصورت جس کو سمجھا جاتا ہے, کوئی ایسی ماڈل ایکٹریس کوئی ہیں؟ ایکچولی مجھے فرینکلی اسپیکنگ مجھے خود اتنا نام ناٹ اویئر آف اٹ, بٹ یس اس میں موسٹلی تو لائک انٹرنیشنل ایکٹریسز, ناٹ اونلی پاکستانی, وہ سم آر انٹرنیشنل سم آر نیشنل, وہ ایک تصویر ضرور لے کے آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اسی ایکٹریسز کی وہ مطلب آئی وانٹ تو دس. پھر آپ ان کو کس کاؤنسل کرتے ہیں, یا آپ ان کو وہ پروسیجر فوراً سے دے دیتے ہیں, یا اس سے پہلے کی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ضروری ہے لوگوں کے لیے, تو وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اٹ از اے پارٹ آف دی اٹس اے پارٹ آف مائی کنسلٹیشن کا ہی ایک پارٹ ہے کہ اس میں جو ہے یہ ضرور ہونا چاہیے دو چیزیں کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں وی شوڈ ایکسیپٹ اوور سیلف, ہم اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پروسیجر کر رہے ہیں تو اس میں آپ ڈپینڈ لائک موسٹ آف دیز پروسیجر آپ جو کلائنٹ آتے ہیں تو اس میں لوز آف کانفیڈنس کے لیے کی وجہ سے آتے ہیں. تو اس میں وہ ہم ری گین کرتے ہیں اسی کانفیڈنس کو بھی, اور اس میں وہ بھی موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ ہم اسی چیز سے وہ ہم لائف اسٹائل امپروو کر لیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی پروسیجر لیا, بے شک وہ کوئی فیس کنٹورنگ یا لپ کنٹورنگ یا رائنوپلاسٹی یا کوئی اینی تھنگ یا ویٹ لاس یا اینی پروسیجر, تو اس میں اگر کوئی 5% امپروو ہوا نا اپنی کلائنٹ کی لائف اسٹائل میں,
So that is my Win. win. Yes. तो you prefer counseling Yes. procedure से पहले. Yes. You're a PhD from US in aesthetics. پاکستان میں بہت زیادہ استھیٹکس کے حوالے سے پڑھے لکھے لوگ ابھی نہیں ہیں, اس طرح سے اویئرنیس شاید نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ یہ پروسیجرز دے رہے ہیں. بہت ساری اس طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ استھیٹکس جو ڈفرینٹ قسم کے آؤٹلیٹس ہیں, لوگوں کو آن لائن بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استھیٹکس پراپر پڑھنا, سرٹیفکیشن کرنا ضروری ہے, یا آپ ویسے ہی کوئی بھی اس طرح سے کاسمیٹک سرجن آ سکتا ہے, کوئی بھی اس طرح کی پروسیجرز پرووائڈ کر سکتا ہے؟ آپ نے بالکل رائٹ پوائنٹ فوکس کیا. ایکچولی آج کل کی اس طرح ہیں کہ اسٹیٹک میں کافی لوگ جو میں دیکھتا ہوں, سم ٹائم وہ سوشل میڈیا اسکرول میں بھی کر رہا ہوں نا, تو اس میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے سوشل میڈیا میں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جو پروسیجر کیا بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پروسیجر اسٹیٹک کو لوگوں کو تھوڑا لائٹ لیا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بس کیا ہوتا ہے کہ اس میں فلانا یہ چیزیں کرنا ہے, وہ چیزیں کرنا. تو اٹ از ناٹ لائک دس. جیسے آج کل پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ ابھی تک اسٹیٹک کی, ویسے ناٹ اونلی ان پاکستان, موسٹ آف دی کنٹریز میں وہ ابھی تک ایز اے سیپریٹ ڈسپلن بنی نہیں ہے, نہیں بن پایا, یہ نہیں بن پائی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ملٹیپل پیپل آر انوالوڈ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک سپروائزڈ بھی نہیں ہے. اب جیسے پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں انفارچونیٹلی سیلونس میں بھی اسٹیٹک وہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ان ٹرینڈ یا ایون ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی نہیں ہے, تو اس میں جو اس میں وہ کرنا شروع کر دیا. سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یس, بٹ سرٹیفکیشن میں آپ سرٹیفکیشن میں کوئی 7 days کا یا 10 days کی سرٹیفکیشن سے آپ پریکٹس نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے. آپ کو بیسک میرے پاس وہ آتے ہیں, میرے پاس اکیڈمی بھی ہے, میرے پاس لوگ آتے ہیں فار ٹریننگ ان اسٹیٹک, اور میرا کہیں یونیورسٹی سے وہ جو انٹرنشپ ہے وہ میرے کلینک میں ہی بھیجتے ہیں, فیصل آباد میں بھی اور لاہور میں بھی فار انٹرنشپ. اور میں 3 مہینہ کی انٹرنشپ کرواتا ہوں, جو لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں. I trained a lot of dermatologists and doctors in general. اب اس میں اینڈ کاسمیٹولوجسٹ ایز ویل. اب اس میں یہ ہے کہ جو نن میڈیکل یا فارماسسٹ یا فزیوتھراپسٹ یا نیوٹریشنسٹ یا اسٹاف نرس یا ایون ناٹ میڈیکل فیلڈ یا کوئی سلون کی پارلر, آپ اس کو جو ہے وہ 7 days کی سرٹیفکیشن میں کچھ بھی نہیں آنا. اٹ از اس سے صرف کویکری آنا. تو آپ جتنا یہ پروسیجر لائٹ نظر آتی ہے, تو اس میں اتنی ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اٹ از کمپلیکیٹڈ. کین میک کمپلیکیشن. چہرے کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, تو وہ تو بہت زیادہ چہرہ, آپ کی باڈی, تو وہ کہیں سے بھی ذرا سے بھی ڈیمیج ہو گیا تو مے بی پے بیک نہیں ہوتا اس کا اس طرح سے. میں آپ کو ایک اسٹوری مطلب ایک بتا دیتا ہوں جو مجھے بہت انفارچونیٹ لگی ہے. میرے پاس ایک ریسیپشنسٹ تھی جو کہ فلپینو تھی, لائک آؤٹ پاکستان. شی واز ریسیپشنسٹ ایٹ مائی کلینک. اور کچھ عرصے کے بعد لائک شی لیفٹ, اور آفٹر مے بی 1 year وہ مجھے میری سوشل میڈیا ٹیم وہ مجھے وہ بھیج رہے ہیں کہ اس میں سر یہ دیکھیں ڈاکٹر فلانی. She was titled as a doctor and she is practicing this aesthetic. مجھے بہت شاکنگ ہوا. Yes, and unfortunately this should be the main focus of the supervising medical supervision کو ہونی چاہیے. By the way, London Aesthetic and Rejuvenation Center was the first clinic which is Punjab Health Commission recognized aesthetic clinic. جو in Faisal Abad and in Lahore. And this should be monitored very well. Do you think کہ بہت مانیٹرنگ کی کمی ہے, سپرویژن کی کمی ہے through government? So I can say it is two things. One thing is monitoring through government. Yes, it should be better. They should like follow the quacks or those who are not eligible to do this procedure. یہ بالکل ہونی چاہیے. اور دوسرا میں blame کرتا ہوں client themselves. اب client آپ جا رہی ہے ایک کلینک میں جو آپ کے پروسیجر کرنے کے لیے, جو کہ آپ کے چہرے کے لیے. اب اس میں دیکھیں اگر کوئی
موسٹ کچھ لوگ آتے ہیں جو اس میں صرف پرائز کمپیئر کرتے ہیں, they don't compare the quality, they don't compare anything. تو اس میں جو ہے وہ اگر کوئی let's suppose کوئی پروسیجر جو کہ میں یہ بھی بتاتا ہوں اس میں کوئی 10,000 میں فلر کرواتے لوگ, اب مجھے پتا کہ جو اچھا فلر جو اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتا اٹ از ایکسپینسو, 10,000 میں ہو نہیں سکتا. تو فلر ویسے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اچھے والے فلر کی کیا ہوتی ہے؟ اٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. آئی ہیو 5 kind of filler at my clinic. جیسے وہ ایک کورین کی اچھی کوالٹی کی کورین فلر بھی ہے, اس میں اٹلی کا فلر بھی ہے میرے پاس, سوئٹزرلینڈ کے بھی, یو کے کے بھی, اور اس میں ریسٹنگ جویدر ایوریج کیا لگا سکتے ہیں کاسٹ؟ یو کین سے فرام 45,000 کے اراؤنڈ ہوتی ہے, ایم ایل کے حساب سے ہوتی ہے. تو اگر کوئی انسان 10 to 15,000 میں آپ کو فلر پرووائڈ کر رہا ہے تو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے. تو اس میں جو ہے وہ 2 چیزیں, یا کوئی مطلب چائنیز یا ایکسپائرڈ, یا اس میں کوئی لائک کمپرومائزنگ آن دی کوالٹی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ نہ لیں, یہ پروسیجر بالکل نہ لیں. ادروائز میرے پاس کہیں لوگ آتے ہیں جو اس میں وہ یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے, اور میرے پاس ڈاٹا بھی مطلب موجود ہیں, میرے پاس پکچرز بھی ہیں جو ادھر کسی اور کلینک سے پروسیجر لیا اور میرے پاس آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ یہ کمپلیکیشن ہوا, آپ کائنڈلی وہ ہمیں ڈیل کر لیں. سو دس شوڈ ناٹ اکر. میں اس کو بلیم دونوں کی پارٹی کو کرتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ایٹ دی گورنمنٹ لیول اٹ شوڈ بی مانیٹرڈ ویری ویل, اینڈ ایٹ دی کلائنٹ لیول وہ آپ کسی کلینک جانے سے پہلے وہ ایک اچھی کلینک سے جائیں, تو اس میں جو ہے وہ اپنی ریسرچ کر کے جائیں. ڈونٹ اونلی گو بائی سوشل میڈیا, کہ اس میں جو ہے وہ بس اچھا سوشل میڈیا کیا, اچھا ایڈورٹائزمنٹ کیا تو اس میں اٹ مین اٹ از اے گڈ تھنگ. نو. سو اس میں یہ دیکھنا چاہیے. ایک عام کلائنٹ جیسے کہ ایک عام لڑکی, اس کو کیا کیا چیزیں ان فوکس رکھنی چاہیے بیفور گوئنگ ٹو اینی کائنڈ آف استھیٹک پروسیجر, کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہتر چوز کریں, کس طرح سے چوز کریں بہتر ڈاکٹر؟ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہونی چاہیے, کوالیفائڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے. وہ کلائنٹ ریویو دیکھنی چاہیے. کسی کلینک میں گیا تو اس میں جو ہے وہ اب جیسے میرے پاس آتے ہیں وہ ایک ہی کلائنٹ آتے ہیں, اس میں دین فل فیملی از مائی کلائنٹ. تو اس میں جو ہے وہ ایک ظاہر بات ہے, when you have اسٹیٹک, میں اپنی ڈاکٹرس کو بھی بتاتا ہوں جو میرے پاس انٹرنشپ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر, اس کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ لائف ٹائم پروسیجر ہے. ایجنگ ہے نا, وی آر ڈیلنگ ود ایجنگ, تو ایجنگ از لائف ٹائم. تو اس میں یو نیڈ ناٹ ٹو کمپرومائز, کوئی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے اپنے پروڈکٹس میں, نو کمپرومائز آن دی کوالٹی. اور سو جب آپ کی ایک سیٹسفائڈ کلائنٹ, دیٹ از یور سیٹسفائڈ کلائنٹ فار لائف. تو یس. تو سوشل میڈیا پہ تو ریویوز بھی فیک بن جاتے ہیں, کیونکہ جیسے ہم سوشل میڈیا کی ہی بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے ریویوز بھی لگا رہی ہوتی ہیں کہ سیٹسفائڈ کسٹمرز, اور ایک عام انسان کو دیکھ کے کسی طرح اسکیم کا بھی شکار ہو سکتا ہے. تو اب ایک عام انسان کے لیے وہ اس وقت چوز کرتے ہوئے کیا کوئی سرٹیفکیشن دیکھ کے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا گورنمنٹ کے تھرو بھی سرٹیفائڈ ہے لنڈن استھیٹکس, اس وقت وہ اس کو کس چیز کو ان فوکس رکھنا چاہیے, یا پھر وہ ڈاکٹر پہ خاص طور پہ ریسرچ کرے؟ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ایٹ لیسٹ اسی ڈاکٹر کو کوالیفیکیشن دیکھنا چاہیے, کوالیفائڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ اس میں ایٹ لیسٹ یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے ایٹ لیسٹ تو سلون پہ نہ جائیں, سلون پہ نہ جائیں نا, وہ تو اس میں پتہ چلتا ہے نا ہر کسی کو, ایون عام ڈاکٹر عام کلائنٹس کو جو سمپل سادی سی ہے اس کو پتا ہے کہ سلون میں وہاں پہ ایستھیٹک پروسیجر نہیں ہے, وہاں پہ اپنی ایک دوسرا پارلر والا وہ چیز کریں. سر بہت سے جو سلونس پہ بھی لوگوں نے مشینز رکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پروسیجرز پرووائڈ کر رہے ہیں جیسے ہو رہا ہے آج کل, تو وہ پھر آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو اس میں جو ہے وہ یہ تو 100% بلیم تو کلائنٹس کے اوپر بھی ہے. تو اس میں آپ سلون میں جتنا مرضی جتنا اچھا بھی ہے, وہاں پہ اگر مطلب کوئی عام سا لڑکیاں رکھے ہوئے یا ان اپروپریٹ مطلب کوالیفائڈ ان کوالیفائڈ پرسنس رکھے ہوئے, تو اس کو ڈاکٹر بھی ٹائٹل دیا جاتا, دس از ایک ان ایتھیکل ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس میں ڈاکٹر کی جگہ ہے کلینک, سلون میں جگہ نہیں ہے. تو جب آپ کسی سلون پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ ڈاکٹر ہیں, تو اس میں آپ کو کوشچن مارک ڈالنا چاہیے نا کہ اس میں یہ ہے کس طرح ڈاکٹر. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے کہ بہت سی جو سرجریز تھیں ایون دو جو کہ باہر کے ملکوں میں انٹرنیشنل لوگوں نے کروائی تھیں, وہ پروسیجرز وہ سرجریز جو تھیں وہ بعد میں ڈیمیج
کا انہوں نے ڈیمیج کر دیا کسی کی اسکن کو, وہ ٹھیک نہیں ہوئی. اگر فلرس کروائے ہیں تو وہ لپس اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ بہت ان نیچرل لگتے ہیں. جی تو یہ اس کا مین ریزن کیا ہے اس کے پیچھے, اور کیا اب بھی اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں ڈیمیج کے؟ جی بس جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اس میں جو استاتک ہے نا, استاتک کی آرٹ پتہ کیا ہے؟ استاتک کی آرٹ یہ ہے کہ آپ ایک پروسیجر لیں اور پتہ نہ چلے کہ اس میں جو ہے وہ ایک نیچرل لگے. اوور ڈو نہیں کرنی چاہیے. اوور ڈو, جب ہم کوئی بھی بندہ اوور ڈو کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے. اگر آپ فلر کی بات کر لیں, جب اوور ڈو کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جب اوور ڈو کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا وہ بلڈ ویسل میں کمپرومائز ہو جاتی ہیں, ایک پریشر آتا ہے تو اس میں دیٹ ول افیکٹ دی اپیئرنس ایز ویل, اور اچھا بھی نہیں لگتا. پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں دیکھیے خوبصورتی ہے نا استاتک میں, وہ یہ ہے کہ ایک نیچرل لگے. تو اینڈ وین یو آر گوئنگ, ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو ایک ایتھیکل ایک اچھا ایڈوائس بھی دیں اور اس میں ایک آرٹسٹک آئی بھی دیکھیں, تو اس میں جو ہے وہ آپ کو کوئی اوور ڈو نہیں. اگر ہم اوور ڈو کی بات نہ کریں, ایون کلائنٹ نہیں بھی چاہ رہا اوور ڈو کروانا, جیسے ہم سیلونس کی بات کر رہے تھے کہ انٹرینڈ پیپل, ان کی وجہ سے ڈیمیجز ہو سکتے ہیں اس طرح کے, اور کس حد تک ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کی اسکن, آپ کا چہرہ یا آپ کی باڈی؟ بالکل ڈیمیج ہو سکتے ہیں. when someone is if وہ اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے نا سائڈ افیکٹ کا یا ڈیمیجز کی زیادہ چانس ہوتا ہے جب آپ انکوالیفائڈ پرسن سے may be qualified for second other procedure and doing other procedure. Like for example اس میں hair transplant. اب hair transplant میں it is a field of surgeon, ٹھیک ہے نا, تو آپ کسی اور کلینک سے نہ جائیں, آپ اس میں جو ہے وہ سرجن سے ہی لیں. یو کنفرم کہ اس میں جو ہے وہ یہ سرجن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ کسی نن سرجن سے کاسمیٹک آپ اس کو لائٹ لے کے کہ اس میں جو ہے وہ میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا, اب اس میں جو میرا اسسٹنٹ نہیں ہے, جو او ٹی اسسٹنٹ ہے نا یا ٹیکنیشین ہوتے ہیں, وہ آج کل وہ بھی کرتے ہیں, مطلب کر رہے ہیں جن کی نہیں کرنا چاہیے, جو نہیں کرنا چاہیے, جو اس میں اب ڈیفینیٹلی وہ میں تو آپ کو کہا تھوڑی دیر پہلے کہ اس میں مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, بٹ مانیٹرنگ تو اس میں سب کچھ ہم گورنمنٹ کے اوپر نہ بلیم کر لیں, ہم بلیم کر لیں لوگوں جس میں جو جا رہے ہیں کسی کے پاس, جس کو اویئرنیس نہیں ہے, جس کو وہ تھوڑا سا سرچ تو کر سکتے ہیں نا, پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ سرجن ہے, آپ کس ہاسپٹل میں ہیں, کہاں پہ کام کرتے ہیں, اس میں پتہ چل جاتا ہے. آپ نے پہلے کوالیفیکیشنز بھی دیکھنی ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کلینک میں ہیں یا سیلون ایسے کہیں بھی اٹھ کے نہیں چلے جانا, جگہ بھی دیکھنا ہے, ہائیجین دیکھنا ہے کہ اس میں ہاؤ ہائیجینک دی تھنگ از, ہاؤ دی لائک جہاں آپ پروسیجر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو سب کچھ دیکھنا چاہیے, ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے بعد اپنا پروسیجر لینا چاہیے. اگر کوئی ہائی فائی اچھی والی سرجری ہے یا اچھی والا پروسیجر ہے اسٹیٹک پروسیجر, اس میں بھی کمپلیکیشنز یا سائڈ افیکٹس کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے ون یو سے سرجری, تو اس میں سرجری میں کمپلیکیشن ضرور ہوتی ہے. سرجری میں اس کا مطلب ہے کہ استاتک رسک بھی ہوتا ہے اس میں, جس کی وجہ سے استاتک رسک ہوتی ہے, جس کی کٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ انفیکشن کا چانس ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, when we decide for surgery as a surgeon, میرا مینٹیلٹی ہے always safety before beauty. اب اس میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل بتاتا ہوں کہ اس میں if someone is coming to me and telling that doctor please make the small incision, for example abdominal surgery کیوں کر رہے ہیں نا, کہ اس میں جو ہے وہ make a small incision, میں ضرور small incision کو وہ نظر مطلب اس میں سے ہے وہ رکھتا ہوں اپنی ذہن میں, بٹ اگر مجھے ذرا سا بھی 1/1,000,000 شک ہے کہ اس میں 1% اور 1/1000 شک ہے کہ اس میں اس اسمال انسیجن کی وجہ سے کوئی سیفٹی کمپرومائز ہوتی ہے, بلیو نو سیفٹی ہے, کوئی بلیڈنگ ہے, کوئی اینی تھنگ, سو بلیو می آئی ڈونٹ کمپرومائز, آئی ڈونٹ ہیزیٹیٹ ایون ٹو اوپن دی ایبڈومن فرام ہیئر ٹو ہیئر, فل ایبڈومن, اور میں کہتا ہوں اسکار مارک بعد میں دیکھا جائے گا. سو سیفٹی فرسٹ, بعد میں بیوٹی ہے. سو جب ہم کاسمیٹک پروسیجر کی بات کرتے تو ہے بیوٹی کے لیے, تو اس میں there is no chance of having safety compromised. So سب سے پہلے سیفٹی ہونی چاہیے, بعد میں ہم بیوٹی دیکھتے ہیں نا. تو جب ہم ایک پروسیجر لے بھی رہے ہیں, بیوٹی کی پروسیجر لے رہے ہیں, تو اس میں سیفٹی سے
کوئی کمپرومائز نہیں ہونا سیفٹی چاہیے. فرسٹ. یس آلویز. تو اسی لیے وہ میں آلویز ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ اس میں جو پروسیجر ہے, میرے پاس کہیں لوگ فار ایگزامپل وہ آتے ہیں کہ اس میں ہم نے نوز سرجری کرانا ہے, تو اگر یہی نوز سرجری وہ کوئی یا رائنوپلاسٹی جس کو کہتے ہیں, تو اس میں اگر یہی سرجری ہم نان انویسو میں کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل فلر میں جس کو لیکوڈ رائنوپلاسٹی ہم کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو کٹ نہیں لگاتے ہیں, کٹ نہیں لگاتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں جو ہے وہ کوئی تھرو فلر اور تھرو تھریڈ اگر وہ اس میں اٹ کین بی ٹارگیٹڈ, تو ہم وی ول گو فار اٹ. وائی ٹو گو فار سرجری؟ سرجری بالکل اینڈ پہ جا کے, اینڈ میں جا کے دیکھنا ہے. اس سے پہلے والے جو پروسیجر ہوتے ہیں انہیں پہ رہا جاتا ہے کہ اگر ان سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے کٹ لگانے کی یا سرجری کرنے کی. ایگزیکٹلی اٹ از لائک تو یہ پھر بھی وہی بات کی ڈاکٹر پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کتنا کوالیفائڈ ہے اور وہ کس حد تک بہتر کر سکتا ہے. سو سرچ یور ڈاکٹر, ٹرسٹ یور ڈاکٹر, دین لیو دی ڈیسیژن ٹو دی ڈاکٹر. ایگزیکٹلی. اور آپ نے بتایا کہ لوگ کچھ ڈیمیج ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس سے ڈیل کریں. تو جو ڈیمیج کسی کا فیس ہو چکا ہے کسی بھی پروسیجر کی وجہ سے یا باڈی, تو کیا وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ سکتی ہے؟ Well, redo surgery is more difficult than the virgin surgery. ہمیشہ redo procedure اس کو to deal with a procedure جس میں پہلے کیا جاتا, موسٹلی میں نہیں کرتا ہوں. I don't take for one thing until unless کہ دیکھیں when you get a procedure you go to a qualified doctor. اگر آپ کسی نان qualified سے پروسیجر کروا کے وہاں سے کوئی ڈیمیج کروا کے میرے پاس آتے ہیں, تو دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی اور کلینک میں ڈیمیج ہوا تو اس میں وہ بلیم, مطلب ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ اسی پروسیجر میں مجھے اتنا کاسٹ کیا ہوا ہے, اتنا فلانا کیا, اتنی ڈیمیج ہوا ہے. سو اس میں سائیکولوجیکلی بھی اس کو ایک امپیکٹ ہوتا. دوسرا جو ہے وہ دی ادر تھنگ از دیٹ کہ اس کو ڈیل کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. سو اگین اٹ ڈپینڈ فرام پروسیجر ٹو پروسیجر. ٹھیک ہے نا. کچھ پروسیجر لائک فلر اٹ کین بی ڈیزولو. بوٹاکس کا کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو اس میں یو نیڈ ٹو ویٹ فار 3 to 4 months کہ اس کی افیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے, دین وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فار سرجری تو ڈیفینیٹلی اٹ از, کیونکہ انیٹمی بالکل مکس ہوا نہیں. when you do surgery تو اس میں آپ کی ایک کٹ لگا اور اس میں جو ہے وہ انیٹمی میں ہینڈل مینیپولیٹ ہوا ہے ایک ہاتھ میں نا, تو اس میں اٹ از ناٹ لائک دی سیم ورژن انیٹمی ہے نا جو پہلے ہے. سو آپ اس کو چینج کر چکے ہیں, چینج ہو گیا نا اس میں, دوبارہ سے اس کو پھر ریڈو سرجری. سو ریڈو سرجری از آلویز بیفور. سو میرا بھی رول یہ ہے اور میرا پروفیسر بھی یہی کہا کرتا تھا کہ اس میں ڈو اٹ ونس اینڈ ڈو اٹ بیسٹ. جو سرجری ہے تو اس میں ایک دفعہ پلان اٹ ونس اینڈ ڈو اٹ ویری ویل. ایکسلنٹ. اوکے. سو کتنے ٹائپ کے پروسیجرز ہوتے ہیں؟ جیسے ہم فلرس کا بھی سنتے ہیں, ہم بوٹاکس کا سنتے ہیں, فیس لفٹ کا. اگر ہم صرف فیس کی بات کریں تو کتنے ٹائپس کے پروسیجر ہو سکتے ہیں, کتنے ٹائپ کے فلرس ہو سکتے ہیں, یا چیکس کا بھی لوگ کرواتے ہیں؟ سو اس میں فیس کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یا ایوری پروسیجر وہ ہم اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ کیٹیگری از نان انویسو, جو بالکل مشین کی وداؤٹ انٹرپٹنگ دی انٹیگریٹی آف دا اسکن, جو اسکن کی بالکل کوئی نیڈل کبھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو نان انویسو کہتے ہیں. صحیح. تو کچھ نان انویسو پروسیجر ہوتا ہے, کچھ منیمل انویسو ہیں. منیمل انویسو کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیڈل از انوالوڈ. ٹھیک ہے نا. وی آر کریٹنگ لائک پینیٹریٹنگ دی اسکن ود اے نیڈل اور اے کینولا اور اینی تھنگ. ٹھیک ہے نا. اینڈ دی تھرڈ از انویسو, دیٹ از سرجری. سو نان انویسو, منیمل انویسو اینڈ انویسو اور سرجیکل پروسیجر. سو اگر ہم فیس کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی جو لوگ آتے ہیں میرے پاس ہے وہ فیس لفٹ کے لیے. فار ایگزامپل جس کی اسکن کا الاسٹیسٹی کچھ بہتر ہے اور اس میں دے وانٹ اے فیس لفٹ, تو میرے پاس جو نان انویسو ہے لائک ہائفو which I introduced to Pakistan in 2017. ہائفو is a new term ویسے. Yes. So HIFU I have introduced it to Pakistan in 2017 and اس سے پہلے وہ نہیں تھی پاکستان میں, حالانکہ دنیا میں وہ ایک ٹرینڈنگ میں تھی. اچھا.
تو HIFU از ہائی انٹینسٹی فوکسڈ الٹرا ساؤنڈ تھرو الٹراسونک ویو. وہ ہم اس میں فیس کو لفٹ کرتے ہیں اور اس میں وداؤٹ اینی سرجری. اچھا. اس میں ایوری پروسیجر ہیز پروز اینڈ کونس. تو اس میں اس کا یہ ہے کہ اٹ از نان انویسو, سو اٹ از اے پازیٹیو پوائنٹ. سو دی نیگیٹو پوائنٹ یو کین سی اور کونس کی وہ یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو افیکٹ. سو اس میں 5-10% وہ امیڈیٹلی آ جاتے ہیں اینڈ اٹ ول ٹیک لائک اراؤنڈ 8 to 10 weeks اور 12 weeks to get the result. تو کیا بار بار پروسیجر کے لیے آنا پڑتا ہے, یہ پروسیجر ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور لیکن اس کے ریزلٹس دیر سے آتے ہیں؟ جی, اب اس میں جو ہے وہ اگین اسکن ٹو اسکن ڈیپینڈ کرتا ہے. آلویز آئی ایویلویٹ دی اسکن. لندن اسٹیٹک ریجوینیشن سینٹر جب وہ کلائنٹ انٹر ہوتا ہے ریلیٹڈ فیس, تو سب سے پہلے ایک کمپلیمنٹری ایک فیس اسکین کیا جاتا ہے. اسی فیس اسکین میں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن ناٹ اونلی وٹ اپیئر ٹو می جو مجھے نظر آ رہا ہے نا, وہ اس کو صرف نہیں, وہ ہم ان سائڈ دی اسکن لائک درمس تک کی لیول تک کہ اس میں جو ہے وہ کیا ڈیفیشنسیز ہے. تو اسی مشین میں کیا کرتی ہیں کہ آپ کی اسکن کی ویلیو دکھا دیتی ہیں کہ اس میں کتنی الاسٹیسٹی ہے, ٹیکسچر آف دا اسکن کیسی ہیں, اوپن پورس کتنی ہیں, پگمنٹیشن کتنی ہے, یو وی ڈیمیج کتنی ہے اسکن میں. تو اور آپ کی اسکن کی آپ کی آئیڈیل ایج گروپ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. سو از یور اسکن ایجنگ مور دین یور ایج گروپ, یا از اٹ بیٹر, یا از اٹ سیم. تو اس کے مطابق اسی رپورٹ کے مطابق وہ وی ڈیزائن دی ٹریٹمنٹ اکارڈنگ ٹو یور نیڈ. ایکچولی پرسنلائزڈ ایک پروسیجر وہ آپ کو ڈیزائن ڈاکٹر کی بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور کلائنٹ کی جو بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو بھی رکھا جاتا ہے سامنے اور پھر جا کے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے وہ تو ہے ہی کلائنٹ کی ریکمنڈیشن, کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ کے مجھے بتائیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے. میرا آنسر سمپل کہ اس میں آپ کو کچھ ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو چاہیے, جو آپ میں شیشہ رکھتا ہوں سامنے کہ یو لک ٹو دی مرر اور مجھے بتائیں جو آپ کو چیز چاہیے کہ کیا چیز بادر کرتے ہیں آپ کو. آئی ہیو دی سولوشن فار اٹ, رائٹ. تو اس میں I don't recommend from myself, like اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں مجھے دیکھ کے بتائیں کہ اس میں کیا ضرورت ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ کو چیز بادر کرتی ہے I have the solution for it. تو کیوں؟ کیونکہ یہ ہے وہ آپ کی ایک کانفیڈنس ہے نا, جو ہم نے اسٹارٹ میں بات کیا کہ اس میں اٹ از all about confidence. یس, لاس آف کانفیڈنس ایک تھنگ ہے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل بتاتا ہوں کہ اس میں میرا جینیٹک جو ہے وہ میرا ایک بال نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, بیلڈنس, میل بیلڈنس, اینڈ دیٹ از جینیٹک ان مائی فیملی. سو اس میں میرا ایک بال نہیں تھے. میں عمرہ میں گیا تھا تو اس میں وہ بال ٹینڈ کرا کے بال کافی اوکے. سو اس میں جو ہے وہ ایک اٹ گیو می اے بیڈ امپیکٹ. لائک میں جب بھی کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے مائنڈ میں ہے کہ وہ میرے بال کو دیکھ رہے ہیں یا فلانا کو میرے بال کو. یس, ایون میں بھی جو میرے سامنے ہے وہ دیکھ بھی نہیں رہا اسی چیز کو, بٹ اٹ از لوزنگ. یس, میرے ذہن میں آ گیا. تو اس میں میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیا. تو جو پروسیجر آپ کو ایک امپیکٹ دے رہا نا, جو بادر کرتا ہے when you looking to the mirror, وہی چیز ہم ٹارگیٹ کر لیتے ہیں. صحیح. تو آپ اسپیشلی پہلے اسکین کرتے ہیں, پھر جا کے مرر رکھتے ہیں کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے. یس, آپ کو کیا چاہیے. I will personalize the treatment according to your skin. اوکے. اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے, میں باقی ڈاکٹرز کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں اور ایڈوائز دیتا ہوں کہ اس میں اسٹیٹک پروسیجر کے ساتھ آپ ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے اونلی بیوٹی پروسیجر. میں دیکھتا ہوں کہ اس میں انڈر لائنگ ڈیزیز, کوئی انڈر لائنگ کوز کیا ہے. اب دیکھیں اگر لیٹس سپوز کوئی ایک فیمیل آئی ہے میرے پاس ہے کہ اس میں مجھے چائیاں ہیں, پگمنٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں, تو چائیاں کہتے ہیں نا اردو میں. تو اس میں اس کی انڈر لائن ریزن, اگر میں لیزر بھی دیتا ہوں, پیل بھی دیتا ہوں, اس میں میزو تھراپی ہے, مائکرو, آئی ہیو اے لاٹ آف پروسیجر, انٹل انلیس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ریزن کیا ہے اس چیز کا. سو اس میں دس از اے پارٹ آف کنسلٹیشن, جو اس میں وہ سب سے پہلے ہم ریزن ڈھونڈتے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے, ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, وائٹامن ڈی کو آپ کی ہیئر افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کو 100 انجیکشن BRB دے دوں اور آپ کو وائٹامن ڈی امپروو نہ کروں یا آئرن ڈیفیشنسی امپروو نہ کروں, تو اس میں یو ول بی ڈیپینڈنٹ, آپ ڈیپینڈنٹ رہیں گے اسی پروسیجر پر رہیں گے. یس, سو اس میں واٹر انٹیک آپ امپروو نہ کریں. سن بلاک
اب لیٹس سپوز آئی ایم گیونگ یو اتنی پروسیجر ہیں وہ اس میں جو پگمنٹیشن کے لیے اور سمپل آپ سن بلاک یوز نہ کرتے ہیں تو یہ تو زیادتی ہے نا آپ کی اسکن کے ساتھ ہے اور اچھی نہیں ہے. تو وہ ہم اس کو اسی چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ انڈر لائنگ ریزن کیا ہے, اس کو ٹارگیٹ کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ لائف سٹائل مانیٹر یا لائف سٹائل امپروومنٹ کرا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ پھر آ جاتے ہیں. تو اس میں دس ول بی لانگر لاسٹنگ ٹریٹمنٹ اینڈ یو ول گیٹ آپٹیمل ریزلٹ. یس, کلائنٹ کی اپنی بھی اس میں ہونی چاہیے کہ میں نے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے چینج کرنا ہے یا اپنی جو بھی میری جو ریزن جو پہلے تھی اس کو اب بہتر کرنا ہے تاکہ اس کا رزلٹ اچھا رہے. جو فیمیل زیادہ آتی ہیں آپ کے پاس یا میل زیادہ آتے ہیں؟ ویل پہلے اگر ہم ایک مطلب if we say like 10 years back or 8 years back mostly was female, we are female, but recently a lot of male also, like it is a male and female وہ آتے ہیں. اس میں پہلے تو میرا پاس پیور تھا کہ اس میں جو ہے وہ جیسے فل باڈی لیزر میرا پاس ہوتی ہے, لیزر ہیئر ریموول, ٹھیک ہے نا, تو اس میں جو ہے وہ فیمیل آتی تھی. اب اس میں میل بھی آتے ہیں, لیزر ہیئر ریموول کرواتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اب میرا پاس وہ ایک میل, پھر میں نے میل اسٹاف کو بھی رکھا فار ٹو ڈیل ود دی میل فیشیل بھی, لائک میل اینڈ فیمیل بوتھ. وی کین سے لائک 60-40, لائک میل بھی آتے ہیں فیمیل بھی آتا ہے, موسٹ فیمیل زیادہ. میلز کون سے پروسیجرز کو پریفر کرتے ہیں اور فیمیلز کون سے پروسیجرز کو پریفر کرتی ہیں لائک میجورٹی میں؟ ویل میل کے لیے اس میں جو ہے وہ ویٹ لاس باڈی کنٹورنگ کا وہ آ جاتے ہیں, وہ دونوں ہیں لائک میل فیمیل پہ دونوں آتے ہیں. جو بھی پروسیجر میل لیتے ہیں نا یا اس میں وہ کرواتے ہیں تو اس میں فیمیل بھی ہوں گے ضرور, ٹھیک ہے نا, لائک اٹ از بوتھ, بٹ فیمیل آئی کین سے فار ریلیٹڈ لیزر ہیئر ریموول وہ فیمیل زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی باڈی پارٹ جیسے اندر آرم اندر لیگز کا وائٹننگ یا ٹارگیٹڈ وائٹننگ ہے, یا جیسے نی کے اوپر وہ پگمنٹیشن ہوتی ہے, یا اس میں ایلبو کے اوپر ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ فیمیل زیادہ ہیں ایسی چیزوں میں. اور لپ فلرز میں فیمیل زیادہ ہیں؟ لپ فلر تو ہے ہی فیمیل زیادہ ہیں, ہاں جی, میں بھی 1% وہ میل کرواتے ہیں. وہ اونلی دوز ماڈلز اور ایکٹرز لائک مطلب اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا وہ اسی چیز کرتے ہیں, ادروائز تو لپ تو موسٹلی فیمیل ہے. نوز فلر تو موسٹلی فیمیل ہی ہے, ہاں جی. فیس لفٹ تو دونوں میں آتا ہے, بوٹاکس فلر تھریڈ لفٹ دونوں ہوتے ہیں, میل فیمیل کرواتے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ تو میل ہی کرواتے ہیں. ہیئر ریجوینیشن جو ہے وہ اس میں موسٹلی مین ہے, فیمیل بھی آتا ہے ہیئر ریجوینیشن کا, لائک ایکسوزوم اور دیز تھنگس تو اس میں میل کرواتے ہیں. تو 50-50 ہو جاتا ہے, یعنی کہ میلز فیمیلز آج کل دونوں ہی اپنی خوبصورتی پہ بہت توجہ دے رہے ہیں. بالکل بالکل, اس میں آپ دونوں, I can't say that it is only this aesthetic procedure is only for female, it is for male as well as female. دونوں کرواتے ہیں. Yes, yes. So Korean skin achieve کرنا, is it possible? اب it is, but I will tell you one thing, aesthetic میں نا وہ اس میں ریئلسٹک ہونا چاہیے, ریئلسٹک ہونا چاہیے. میرے پاس جیسے وہ وائٹننگ ٹرپس یا وائٹننگ, وہ آپ نے سنا اس میں کہ sometime or most of the time سوشل میڈیا میں دیکھ کے آپ ویڈیوز, ایون فلٹرز, ایون یو نو اس کو دیکھ کے اور آپ ریئلسٹک نہیں رہتے ہیں. آپ اس میں جو ہے یو ہیو اوور ایکسپیکٹیشن. سو اس میں کنسلٹیشن میں بھی یہ ہے کہ اس میں ایٹ مائی کنسلٹیشن آلویز I tell my client کہ اس میں the realistic result which we can achieve is this thing. Okay. You know, because if you have in your mind that I will come over here and your skin is or your procedure is like this, آپ اتنا بھی اچیو کرتے ہیں نا, یو آر انسیٹسفائڈ بیکاز یو ہیونٹ اچیو یور ٹارگیٹ. سو اس میں کورین اسکن وی کین سے لک اٹ از جینیٹک تو ڈفرنٹ ہے نا, بٹ یس اسموتھ اسکن سم ہاؤ اٹ از امپروو الاٹ. دیر آر الاٹ آف تھنگ لائک پالینیوکلیوٹائڈ آج کل وہ اس میں انٹروڈیوس ہوا ہوا ہے. اٹ از فار یو نو پروفائل آف فار ڈیپ ہائیڈریشن آف دا اسکن. واٹر آئی کین سے دیٹ اٹ امپروو دی ٹیکسچر آف دا اسکن, یو نو. So yes, it can be achieved, but it need the dedication. Like if I will give you, میں آپ کو 10 انجیکشن بھی لگوا دوں اور آپ پانی نہ پیتے یا موئسچرائزر نہ لگا دیں, آپ کی اسکن کیئر روٹین
جو ڈیلی اسکن روٹین ہے نا وہ کس طرح ہے, وہ آپ کو فوکس کرنی چاہیے, وہ آپ کو بہتر کرنی چاہیے. تو دین یو کین گیٹ دی آپٹیمل اینڈ بیسٹ ریزلٹ آف اٹ. ویسے ڈفرینٹ جگہوں کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے اسکن کے اوپر. پاکستانی اسکن ایک بالکل ڈفرینٹ ہے, کورین اسکن ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ ان کا علاقہ ڈفرینٹ ہے. اب یہاں کے لوگ, ہم لوگ کورین ڈرامہ آج کل بڑے دیکھ رہے ہیں, تو دیکھ کر نا بڑا, آج کل پروڈکٹس بھی بڑے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کورین اسکن اچیو کرنے کے لیے یہ لگائیں. ہاں جی, تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری اسکن ٹیکسچر ہی ان سے اتنا ڈفرینٹ ہے کہ ہم ویسے نہیں ہو سکتے؟ True, that's what I say کہ اس میں genetically is different. اب genetically آپ کی اسکن اور اس میں Korean skin is different. By color, the atmosphere is different. The atmosphere even not same. ٹھیک ہے نا, ان کی لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے. Korean, if you go to Korea, you will see that everyone do a morning exercise, every person. اب اس میں جو ہے وہ ہم اس پہ شروع کر دیں نا کہ when I see that most of Pakistani people are doing exercise, walk, morning walk, very few people do it. تو اس میں جو ہے وہ کوریا میں آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں آپ کوریا کے بارے میں, کوریا, ملیشیا اینڈ دیز تھنگ اوور دیئر دیٹ ایریا پانی, ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پیتے ہیں, وہ نیم گرم پانی پیتے ہیں. اب وہاں پہ اگر آپ کو کوئی ویلکمنگ کے لیے نا تو آپ کو نیم گرم پانی کے گلاس دیں گے. سو دیٹ از مور ہیلدی. یہ ہیلدی چیز وہ اس میں بہت میٹر کرتی ہے, لائف اسٹائل بہت میٹر کرتی ہے. تو وہ پھر آپ کی اسکن پہ بھی آ جائے گا امپیکٹ, نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایوری تھنگ ول افیکٹ فرسٹ آف آل یور اسکن. لک دیکھیں, آپ کی اسکن از دی لارجسٹ آرگان آف یور باڈی اینڈ دی لاسٹ آرگان ٹو بی یو نو ٹو بی ٹارگیٹڈ. اب میں کہتا ہوں یہ جو لوگ میں دیکھتا ہوں نا کہ اس میں بالکل پانی دلچسپی نہیں رکھتے پینے میں, تو اس کو میں یہ سمجھاتا ہوں بڑے ڈیٹیل سے کنسلٹیشن کے اندر کہ اس میں آپ کی سب سے پہلے when you drink water تو سب سے پہلے جو بلڈ بنتا ہے یا پلازما بنا یا آپ کی واٹر جاتے ہیں نا, تو اس میں آپ کی بلڈ ویسل کی برین کو, ہارٹ کو, لیور, کڈنی, دس از دی پرائیورٹی آف آور برین to our heart to pump the blood there. Then after that intestine, آنتڑیے میں پھر جاتے ہیں. پھر last organ is the skin and the last organ, skin کی last area is the scalp. تو اسی لیے وہ ڈرائنس ہوتی ہے فیس میں, اگینسٹ گریوٹی بھی بلڈ جا رہا ہے, یہاں پہ بلڈ ویسل بھی اتنا وہ اس میں مائکرو میں ہوتا ہے. سو دس میک اے لاٹ آف ڈفرنس. سو سمبل از واٹر انٹیک, موئسچرائزیشن. اب میں آپ کو کوئی اسکن ٹیکسچر کے لیے یا ایکنی اسکار کے لیے میرے پاس ٹریٹمنٹ ہے, 2-3 ٹریٹمنٹ, ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹریٹمنٹ فار ایکنی اسکار. اگر میں اب ایکنی اسکار ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں آپ اور اس میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ موئسچرائزر نہیں لگا رہی ہیں, تو پھر کیسے اچیو کر لیں گے؟ سو دیر از سم تھنگ وچ از ریزسٹنگ مائی ٹریٹمنٹ, سو یو ول ناٹ گیٹ دی آپٹیمل ریزلٹ. اسی لیے یہ سارا پھر ڈے 1 کنسلٹیشن کے وقت میں ہم یہ سارا اپنی کلائنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں اگر آپ تیار ہیں اس طرح کرنے میں, لائک آپ کی سن بلاک, فیس واش, موئسچرائزر اینڈ واٹر انٹیک, میں کہتا ہوں اگر یہ اپنی ڈیلی اسکن روٹین میں یہ انکلوڈ نہ کرتے 4 چیزیں تو there is no benefit of getting any treatment. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے سوشل میڈیا پہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ میں نا ایک ایڈ دیکھ رہی تھی, اس کے اندر ایک کریم سی تھی, مجھے نہیں پتا, اس نے ایسے کیا, اس نے لگائی, اس نے کہا دیکھیں فوراً سے میری کورنس, انسٹنٹ کورنس. توبہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس کی کمنٹ میں صرف توبہ کہہ سکتا ہوں. مطلب جو لوگ لے لیتے ہیں, جو لوگ منگوا لیتے ہیں, جو لوگ یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس؟ انفارچونیٹلی میرے پاس کافی سارے کلائنٹ آتے ہیں جو بعد میں اس کو خود ریئلائز ہوتے ہیں, اور میرے پاس آتے ہی وہ خود کہتے ہیں کہ اس میں سر میں نے وہ والا پتہ نہیں فائزہ کریم ہے, فلانا کریم ہے, یہ چیزیں کہ وہ لگایا, دس از فل آف اسٹیرائڈ. آپ کو آپ دیکھیں ایک انفیریورٹی سنڈروم ہوتی ہے, ایک انفیریورٹی تھنگ ہے پاکستان میں ہوتا. آئی نوٹس کہ اس میں گورا رنگ ہونے کا ہر کسی کو کریو ہے. اب اس کے لیے کوئی پتہ نہیں کون سا پروڈکٹ بھی ہے which is full of steroids, آپ لگا دیں فیس میں امیڈیٹلی, یا سلون میں بلیچ لگوایا, ٹھیک ہے نا, جو اسکن بلیچنگ کروایا, اٹ از فل آف کیمیکل, آپ اسکن میں لگاتے ہیں امیڈیٹلی بڑا اچھا گلو دیتے ہیں بائی دی وے, بٹ بعد میں نا وہ پگمنٹیشن اسکن کو اڑا دیتے ہیں, اسکن تھن کر لیتی ہے.
اتنا میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس میں فیس آئی ہیو ویڈیوز ایون آئی ہیو پری اینڈ پوسٹ پکچر آئی ہیو ریویوز آف دی پیشنٹ وچ مطلب ہاتھ میں لگایا اس میں ایک بندی ہے میرے پاس ریسنٹلی فیصل آباد میں ہے پچھاری دوسری سٹی سے آئی ہے دوسری شہر سے آئی ہے نیئر بائی فیصل آباد تو اس میں اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی بلیو می اس کی اسکن اتنی ہے کہ پیپر تھن اسکن ہے تو اس نے کہا کہ میں فلانے سلون میں ہے تو اس میں یہ آن لائن آرڈر کیا میں نے وہ بینیفٹ کیا سو پلیز میرا ارج ہے آپ کی آڈینس کے لیے کہ ڈونٹ کمپرومائز آن دیز تھنگس اسی چیز کو نہیں آپ اسی چیزیں میں آپ پہلے سوچیں کہ میرا اسکن کو کیا ہے اٹ شوڈ ناٹ مطلب ایٹ لیسٹ آپ کی ایک ایم ہے نا کہ میں نے اب بہتر ہونا تو آپ اتنا کریں کہ اس میں آپ بہتر ہو جائیں اس میں اتنا نہ کریں کہ اس میں آپ ورس ہو جائیں اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانا شروع بالکل اور میں ہر ڈاکٹرس کو جو بھی میرا پاس ٹرین ہوتا ہے میں ہمیشہ اپنی اسٹاف کو بھی بتاتا ہوں دی ورسٹ سائڈ افیکٹ اسٹیٹک کلینک ہے نا کسی بھی اسٹیٹک کلینک میں دی ورسٹ سائڈ افیکٹ شوڈ بی دی ورسٹ سائڈ افیکٹ کہ رزلٹ نہیں آیا یہ نہیں ہے کہ ڈیمیج ہوا ہے ڈیمیج ہونے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اٹ شوڈ ناٹ ڈیمیج ورسٹ سائڈ افیکٹ کہ اس میں کہ وہ رزلٹ نہیں آیا تو اس میں جو ہے وہ وی لک وی سی کہ اس میں کس چیز کا وہ ہم کیا چاہے کلائنٹ نے یا ہم نے کیا چیز کمی ہے کیا غلطی کیا کہ اس میں رزلٹ نہیں آیا ڈیمیج ہو ہی نہیں سکتا بالکل بھی نہیں ہو سکتا یہ ہے بیوٹی کے لیے تو بیوٹی کے لیے نقصان تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تو جن کے ہاتھ سے ڈیمیج ہوتا ہے وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں اور جو ڈیمیج کروا لیتے ہیں اپنے آپ کو ان کو بھی ان چیز کی اویئرنیس نہیں وہ اویئرنیس ہونی اس کا مطلب یہ نہیں ڈیمیج اس طرح سے واٹ اباؤٹ وائٹنگ انجیکشنز وائٹنگ انجیکشن دیکھیں وائٹنگ انجیکشن وہ ایک میڈیسن وچ ہیز بین کریٹڈ بیسیکلی ٹو ڈیٹاکسیفائی دی لیور سو جب یہ ڈیٹاکسیفیکیشن آف لیور شروع ہوئی تھی اور امریکہ میں جب اس میں آپ کو پتا کسی بھی میڈیسن انٹروڈیوس ہوتا مارکیٹ میں تو وہ کوئی ایک والنٹیئرز پیپل کے اوپر وہ ایگزامن کیا جاتا جب ایگزامینیشن کے بعد مطلب کیا تو دے ہیو نوٹس دیٹ سم پیپل ہو ہیو گیٹ دس انجیکشن وہ اس کا وائٹنگ آف اسکن ہوا ہے دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے سائڈ افیکٹ وائٹنگ آف اسکن کیونکہ یہ وائٹنگ آف اسکن کے لیے تو ہے ہی نہیں لیور کے لیے تھا یہ لیور کے لیے ہے ڈیٹاکسیفیکیشن آف لیور ہے جو گلوٹاثیون ہر بندہ وہ آج کل وہ اس میں بچہ بھی وہ اس کو پوچھے کہ کیا ہے وہ کہتے ہیں گلوٹاثیون ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ بیسیکلی ڈیٹاکسیفیکیشن آف لیور کے لیے بنایا گیا تو دے ہیو نوٹس دیٹ 50% آف پیپل آفٹر سم انجیکشنز آفٹر سم ڈوزز دے ہیو ڈیلیور سائڈ افیکٹ جو کہ وائٹنگ آف اسکن ہے ٹھیک ہے نا اینڈ 20 to 30% آف دی پیپل اس کو تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے اس کے کوئی وائٹنگ نہیں ہے بٹ چینج آف دی کلر ہوا ہے اور 20% کچھ بھی نہیں ہوا سو دے ہیو ڈیوائڈ کہ اس میں when they continue on the other 50% دی ڈوز تو اس میں جو 20-30% جس کو تھوڑا بہت ہوا نا اس میں چینج ہوا تو دے ہیو گٹ اگین وائٹنگ آف اسکن جو 20% they were non-respondent اس کو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوا سو یہ دس از دی اونلی میڈیسن ان دی ورلڈ جو دنیا کہتے ہیں کہ اس میں یا اللہ مجھے سائڈ افیکٹ ہو جائے اچھا تو یہ بیسیکلی ایک سائڈ افیکٹ ہے وائٹنگ انجیکشن اچھا سو اسی لیے اس کا امیڈیٹ رزلٹ بھی نہیں ہے بٹ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس میں جو میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں اگر کوئی اتنے سارے انجیکشنز کے بعد آپ لگوا کے پھر آپ کو یو آر نان ریسپونڈنٹ تو کیا کریں دکھ ہوتا نا کہ اس میں آپ کی منی ویسٹ ہوا ہے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا تو میں ہمیشہ اس میں اٹ از آئی ڈونٹ اونلی ڈیپینڈ آن دی گلوٹاثیون دیر آر ملٹی وائٹامنس اور پروڈکٹ وہ جو کہ اس میں آپ کی اسکن میں کمی کی وجہ سے نا ڈلنس ہوتی ہے صحیح ٹھیک ہے نا لائک وائٹامن سی اینڈ ادر مطلب اس میں آئی ہیو اے کوکٹیل آف ڈرپس سو میرا آئی وی لانچ کا یہ ہے کہ ایٹ لندن اسٹیٹک ریسرچ سینٹر کے وہ ڈفرینٹ تھنگ جیسے نیٹ پلس آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے اینڈ اٹ از گڈ اینڈ آئی ہیو انٹروڈیوس ٹو پاکستان اٹ واز ناٹ اویلیبل بائی دی وے وہ بھی 2 سال پہلے آئی ول ٹیل یو دی اسٹوری آف اٹ سو نیٹ پلس it is good for the skin as well as for every cell of the body. Vitamin C, other vitamins جو ہم اس کو کمی کرتے ہیں نا جب اسی چیز ہے نا تو گلو تو آتا ہی آتا ٹھیک ہے نا بٹ وائٹنگ آف اسکن جس کو جو رسپونڈ کرتا ہے تو اس میں سو اف یو آر ناٹ ریسپونڈنٹ ٹو گلوٹاثیون تو یو ول گیٹ دی گلو فار شیور سو اس سے آپ کی
money waste نہیں ہوتی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. Yes. اچھا ویسے اگر ایک نیچرل کمپلیکشن ہے, فار انسٹنس ایک نیچرلی ایک انسان تھوڑا سا ڈارک ہے تو وہ رسپونڈ نہیں کرے گا انجیکشنس کو, کیا یہ اس میں کچھ ٹائپ ٹو ٹائپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں کلر آف دا اسکن از ڈفرینٹ تھنگ اینڈ ڈلنیس آف دا اسکن از ڈفرینٹ تھنگ. سو ہم سم ٹائم ڈلنیس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آئی وانٹ وائٹنگ. سم ٹائم آپ ایک صومالیہ افریقن اسکن, دیر آر 6 type of skin from first which is Russian or American, white American, 2 in the Middle East, 3, 4 in Pakistan, 5, 6 in Africa. So the number 6, let's check the people of Africa. ٹھیک ہے نا. You can sometimes see a person of Africa which has, he has black skin, but it is glowing. Shining skin, glowing skin. So it is not dull. And sometimes you find a person who is from the Russia or USA or Europe, jo ke skin type 1, and it is dull. Yeah. So dullness and dullness and skin color is two different things. Okay. ہم جو فوکس کرتے ہیں aesthetic میں dullness of the skin کو ہم اس کو ختم کرتے ہیں. صحیح. جو آپ کی skin color کا let's say جو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں جیسے بچہ ابھی پیدا ہوتا نا, when the person was just newly born, اس کی جو color ہے نا اس کو change نہیں کرتے ہم. اچھا. بٹ جو ایجنگ کے ساتھ ساتھ یہ ڈلنس ہوئی ہے نا, یہ ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں. اوکے. سو وائٹننگ انجیکشنز کتنا کاسٹ کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. آئی ہیو 3 kind of whitening trips. لائک 10,000 کے بھی آتا ہے, اس میں 20,000 کے بھی آتا ہے, 30,000 کے بھی آتا ہے. سو آئی ٹولڈ یو آئی یوز دا کوکٹیل آف سیرپ, کوکٹیل آف میڈیسن ڈرپس, جو کہ وہ آپ کی ڈرپ میں ہوتی ہیں. سو دیر آر ڈپینڈ آن یور نیڈ, یور باڈی کتنے کیا. وہ بلڈ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اس سے پہلے ٹو سی وٹ از ڈیفیشینٹ ان دی بلڈ, جو کہ ہم کھانا بھی نہیں لیتے ہیں. دیکھیں اگین وی آر اگین back to lifestyle. So when we are dependent on fast food, when we are not taking water, when we are taking unhealthy food, color food, jo coloring hai, jo food color hai, what is very dangerous to the skin. It sensitize, hypersensitize our skin or our immune system. So یہ چیزیں نا وہ سارا اس کو ایک ڈلنس کی اسکن پہ افیکٹ کرتا ہے. سو ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں پہلے, اور دین آفٹر دیٹ وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا چیز کمی ہے, کس چیز کا ہے, اور واٹس یور آپ نیڈ. یس, آپ کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اکارڈنگلی پھر وہ نمبر آف سیشن اینڈ کون سا ڈرپ از بیسٹ فار یو, تو یہ ہم کروا سکتے ہیں. ہائفو کی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے ویسے جیسے آج کل لوگوں کو جو لائن کا بہت شوق ہے کہ ہماری جو لائن دکھے, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے لوگ کہ ڈاکٹر صاحب جو لائن نظر آنی چاہیے, ڈبل چین نہیں ہونی چاہیے. تو بیسکلی یہ جو پروسیجرز ہیں یہ اسی کے لیے افیکٹو ہیں, ہائفو یا فیس لفٹ, انہی چیزوں کے لیے افیکٹو ہیں؟ یس. So HIFU, I have 3 kind of HIFU by the way, جو کہ فیس کے لیے HIFU ہے, باڈی کے لیے بھی میرے پاس HIFU ہے, اور جو میرا اسٹیٹک گائنیکولوجسٹ ہے نا وہ اس میں فیمیل کے لیے بھی HIFU ہے, جو انٹیمیٹ ایریا کے لیے ہے. So we have 3 kind of HIFU at London Aesthetics. اس میں جو فیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ موسٹلی جو لائن کے لیے ہے. ایکچولی ڈیو ٹو ٹائپ آف اسکن, موسٹلی جو تھک اسکن ہے, جو تھک اسکن, سو 3 kind ہے اسکن کا. ایک تھن اسکن جو کہ ایجنگ کبھی بھی ڈبل چن نہیں بنتا, اس سے کبھی سیگ نہیں ہوتا, مگر اس کی ایجنگ ان اے شیپ آف فائن رنکلز, یہ تھن اسکن ہے. سو انٹرمیڈیٹ جو تھک اسکن ہے وہ اس کی ایجنگ ان اے شیپ آف سیگنیس, وہ فائن لائنز کبھی بھی نہیں بنتا اس کو. تو وہ ڈبل چین ہو جاتا ہے, وہ ڈبل چین, وہ کیونکہ تھک اسکن ہے نا, وہ گریویٹی کی وجہ سے وہ موومنٹ, اینڈ سو دس اسکن ول سیگ ڈاؤن اینڈ اٹ ول میک ڈبل چین اینڈ جال. سو اس کے لیے وہ ہم HIFU دیتے ہیں. HIFU کی بیسیکلی مشین ہیز ڈفرنٹ ڈیپتھ آف دی ہیڈ. تو ہم اس میں اکارڈنگ ٹو دی اسکن وی ڈیزائن اٹ کہ اس میں وی ٹارگیٹ دی ڈرمس آف دی اسکن, جو اسکن کی نیچے والا حصہ ہے, اور اس کے نیچے جو فیشیا ہے, جو اسمیز لیئر کہتے ہیں اس کو, جو بیسیکلی اٹ از اٹیچ ٹو دی بون اوور ہیئر آن دی سائڈ, اور یہاں پہ اٹ از فری. سو دس HIFU تھرو الٹراسونک
wave, it make उसके अंदर जैसे puncture या heat देती है 60 degree centigrade का वो focused point में देती है, so that will make this layer to shrink. And जब shrink करते हैं तो उसमें it is attached over here, तो ये ऊपर की non surgical facelift करवाती है. तो इसमें कोई सर्जरी, कोई कट, There is कोई no चीज surgery, नहीं, no तो cut. HIFU के अंदर. And the latest HIFU which we have at London Aesthetic, उसमें पहले जो HIFU आए थे ना start में आई, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने introduce किया पाकिस्तान में 2017 में, वो उस वक्त वो painful थी और HIFU है painful थी. अब अभी जो latest machine हमने वो लिया है, अभी import किया, तो उसमें that is not painful. Okay. उसमें कोई मतलब Painless. नमी क्रीम, यस नमी क्रीम की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो ये है. तो थ्रेड लिफ्ट क्या होता है? हम ये थ्रेड लिफ्ट भी अक्सर देख रहे हैं. So thread lift come in a category of minimal invasive. ओके. थ्रेड लिफ्ट में ये होता है कि इसमें जो नेजोलेबियल जो उसमें जॉ लाइन, जो नेक का लाइंस बढ़ती है यहाँ पे, या इवन फोरहेड आईब्रो ड्रॉप हो जाती है, तो उसमें जो हम फेस लिफ्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे ऑन द साइड ऑफ द फेस वो एक नीडल ब्रिक का करते हैं, लाइक नीडल ब्रिक, देन कैन्यूला विल गो ओवर देयर, और उसमें इसी कैन्यूला वो एक थ्रेड उसके साथ अटैच होती है, जो कि हम उसमें फेशिया ऑफ द फेस, जो आपकी लिगामेंट है वहाँ पे, उसको हम बुश करते हैं. सही. तो दैट वो उसमें जो है वो लाइक फेस लिफ्ट कर लेती है. जो स्किन जो है वो इनसाइड से, सो ये जो जो थ्रेड हमने लगाया बेसिकली, व्हेन वी रिमूव, जब हम कैन्यूला रिमूव करते हैं तो थ्रेड अंदर रह जाते हैं. सो उसमें देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ थ्रेड. कुछ जो है जो जस्ट लिफ्टिंग के लिए होता है, और कुछ थ्रेड जो है जो आपकी लिफ्टिंग तो है ही है, उसके साथ बायोस्टिमुलेटर, स्किन की बायोस्टिमुलेटर भी होती है. उसका मतलब है कि कोलेजन भी बना लेती है. तो एंड इट विल गिव वॉल्यूम. कुछ थ्रेड जो वॉल्यूम भी देती है, तो we can lift this volume या sagginess, तो that will give a good fresh look. छोटा सा नीडल का प्रिक होता है, और फिर थ्रेड को हम उसके स्किन के अंदर डालते हैं, तो फिर वो स्किन हमारी लिफ्ट हो जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है, वो हम उसमें सुन करने के लिए करते हैं. वैसे क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, मतलब या तो ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि इसमें से, ये क्लाइंट की स्किन पे डिपेंड करता है. क्लाइंट की स्किन पे डिपेंड करता है. उसकी मीशा जैसे आपको बताया था कि आउटकम हमने देखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. सो अगर आप एक्सपेक्ट करती हैं कि इसमें मेरा स्किन बिल्कुल ऐसे हो जाए, अब आप मेरे पास आते हैं ये सॉरी, तो उसमें मेरा वो कहते हैं कि इसमें जो है डॉक्टर साहब मैंने ऐसे करवाना है, तो उसमें सो दैट विल बी अचीव्ड बाय सर्जरी. थोड़ा सा उससे कम है तो थ्रेड लिफ्ट है, थोड़ा सा उससे कम तो HIFU नॉन इन्वेसिव. सो एवरीवन हैज इट्स, मतलब आई कांट एक्सपेक्ट द आउटकम ऑफ सर्जरी from the HIFU. ठीक है ना? And if surgery is not needed, HIFU can be targeted, so HIFU will be okay. So sometime we mix and match according to the client needs. Yes. So actually the outcome, expected outcome. तो उसमें sometime आप डबल चिन कहते हैं, और अक्सर ये मेरे पास आते हैं कि इसमें वो मुझे बताते हैं कि इसमें डॉक्टर साहब मुझे डबल चिन ये मसला है. तो when I check there is no double chin basically, but there is chin recession. वो जब चिन रिसेशन होती है एंड आपकी यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होता है, टेम्पल वॉल्यूम लॉस, आई डू फिलर ओवर हियर, तो चिन डबल चिन खत्म हो जाती है. बेसिकली एस्थेटिक में ये होता है कि इट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्ट ऑफ द लाइट ऑन योर फेस. सो जब यू हैव वॉल्यूम लॉस ओवर हियर, तो उसमें द लाइट विल शो दैट यू हैव डबल चिन, जो कि नहीं है. Okay. So this is how we target basically कि आपका कौन सा प्रोसीजर आपको लेना चाहिए. कौन सा प्रोसीजर, and it will be designed for your. So estimated cost क्या हो सकती है HIFU की, या जो थ्रेड लिफ्ट होता है उसकी, या अगर कोई सर्जरी करवाना चाहे? Okay, so different depend करता है. Average estimation. Yes. So for HIFU, for example, at London Aesthetic, it is 35,000 per area, which is the latest HIFU. I have 25,000 per area. There is 35,000 per area, and the filler I told you it range from like 45 till 75 or 1 lakh, depend on which brand. Actually, there are two things. आपने अभी कोरिया की बात किया, तो Korea is number 1 in the product of
Aesthetics. aesthetic, by the way. Hmm. It is very good. Hmm. But still, there are like France or UK or Sweden Hmm. or American ki products jo ke brand hai. Hmm. So if my client is a brand conscious, they will go for the brand, and always the brand product is more expensive. Okay. So filler thread, it is a one thing which I am myself having it from the market, having some margin and giving to my clients. Okay. So for filler to depend on the brand, on the origin of it. The thread again, is it for the full face? Is it for the jawline? Is it for the neck? So how many pairs of thread? Okay. I usually charge And 35. surgery? Yeah, surgery, like there is SMAS lift, there is, surgery is different. Surgery is always depending on which hospital we are doing the Okay. procedure, because the hospital will be involved, the operation theater in surgery, there is, anesthesia. So I do surgery in 2-3 hospitals in Lahore. Okay. For local procedure वो at London Aesthetic वो करते हैं. So it depends which hospital, what is the outcome, not outcome, sorry, what's the need of like product which we are doing, cost of the Okay. surgery. Okay. And usually I understand that because this has become a need for the, अब बेचारे जो नॉन अफोर्डिंग भी होता है वो भी उसकी वो राइट है. आई बिलीव कि इसमें जो लड़की जो नॉन अफोर्डिंग भी होती है ना, उसकी भी राइट है कि इसमें खूबसूरत दिखना जो है. नहीं पैसे इतने लगा पाते नहीं लगा सकती हैं, तो उसमें जो है वो यूजुअली मेरे पास लंदन एस्थेटिक में एक पैकेजेस भी आते हैं व्हिच इज Okay. लाइक कॉस्ट इफेक्टिव, इतने एक्सपेंसिव नहीं है. तो बीइंग अ ब्रांड तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें जो है बहुत एक्सपेंसिव है जितना वो. हम सुनते हैं कि हाँ. बहुत महंगा होगा. हाँ, अच्छा. तो उसमें always we have a good like Packages, packages, deals maybe. yes, जो डिपेंड करता है. जब necessity, for example, laser hair removal, जैसे आपको बताया था कि इसमें आप एक बेचारी नॉन अफोर्डिंग लड़की है जो उसको हेयरसिटिज्म है, हेयर फेशियल हेयर है, तो उसकी क्या I mean it is not her fault. Yeah. ठीक है ना, उसकी राइट है to look beautiful, to look presentable in the community. Society. और उसमें कोई उसकी शादी भी होनी है, उसकी फलाना, ये चीज़ें ना वो उसमें उसको मद्देनजर रखते हुए we have like So you have packages. packages for this. Yes. Best. कहते हैं कि अगर राइनोप्लास्टी जैसे नोज़ की सर्जरी या नोज़ जॉब जो लोग करवाते हैं, अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि अगर आपके नोज़ में हम्प है, आई डू हैव अ हम्प एज वेल, तो इट्स अ मेडिकल कंडीशन, इट शुड बी क्योर्ड. सो ऐसा होना चाहिए? So for nose job, basically जो some hump, if it is not affecting your breathing, तो उसमें कोई surgery is not indicated. Okay. मैं उसमें यूजुअली आई डू दी सर्जरी, बट उसमें ये है कि ऑलवेज आई प्रेफर दी नॉन इन्वेसिव, दी जो उसको लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं, जो फिलर से. सो फिलर से वो हम उसमें बड़ा अच्छा लाइक टारगेट कर लेते हैं. उसमें प्रेजेंटिंग भी होता है, उसमें हम भी बिल्कुल चुप जाता है, नज़र भी नहीं आता. एंड you will get a very sharp and good, nice nose, shape. Even those who are having need for the surgery, मैं आपको बताता हूँ, sometime है ना वो एक deformity of the nose. ठीक है. So ब्यूटी के लिए वो हमने डिसाइड किया कि it is only rhinoplasty, it is only liquid rhinoplasty, जिसके फिलर या थ्रेड या उसमें बोटॉक्स से टारगेट किया जाता है, तो no need for surgery. जो deformity होती है, जो उसमें deformity के साथ साथ आप ने शेप भी बनाना चाह रहे हैं, वो उसको भी मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे पहले गो फॉर दी जो लिक्विड राइनोप्लास्टी. लिक्विड राइनोप्लास्टी वो होती है जिसमें सर्जरी कट्स इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें फिलर से करते हैं. ठीक है. उसको लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं, जो नॉन इन्वेसिव है. ठीक है ना. तो उसमें जो है वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि सर्जरी के बाद आप ये अगेन इट इज़ एक्सपेक्टेशन. जैसे कलर वाली बात है ना कि इसमें जो है वो आप कहते हैं वाइटनिंग ड्रिप चाहिए, तो कौन सा चाहिए वो आपकी माइंड में है. आई कांट नो, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर इट, राइट. सो उसमें ये है कि आपकी नोज की शेप का ना वो उसमें आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, आई नीड दिस काइंड ऑफ. सो विल इट बी सूटिंग योर फेस? आपकी फेस की स्ट्रक्चर को सूट करेगी कि नहीं करेगी, ये नहीं पता चलता कि आफ्टर. सो इफ यू गेट सर्जरी एंड आफ्टर दैट आपको पसंद ना आए, तो
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ریورس نہیں ہوتا نا. تو اسی لیے وہ ہم اسٹارٹ میں وہ اس کو لیکوڈ رائنوپلاسٹی میں ضرور کہتا ہوں کہ اس میں ڈو فرسٹ ود فلر اینڈ بوٹوکس یا دیز. اف یو لائک اٹ دین وہ اگلے سال جب وہ دوبارہ چینج کرنا ہے یو کین گو فار سرجری. تو جو انٹل انلیس کوئی ڈیفارمیٹی نہ ہو, بریدنگ کا مسئلہ نہ ہو. بریدنگ کا مسئلہ نہیں ہے تو نوز کو نہ بھی چھیڑیں تو چلے گا. فار انسٹنس اگر میں اپنے نوز کو نہ چھیڑوں تو چلے گا. چلے گا بالکل. اٹ از اوکے. ہاں جی اوکے ہاں جی. اوکے. اچھا وہی جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو فلرز ہیں ہم نوز میں فلرز کر کے ہم ہٹا لیتے ہیں یا ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ کتنا عرصہ تک چلتے ہیں؟ یوزلی فلر ہے نا وہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 1 سے 1.5 سال ہوتا ہے. اف یو ہیو فاسٹ میٹابولزم تو عرصہ کم ہو جاتا ہے, اگر کوئی سلو میٹابولزم تو اس میں لانگر بھی رہتا ہے. بٹ نوز کے لیے اسپیشلی کیونکہ اٹ از ناٹ موبائل ایریا, وہ اس میں آئی ہیو لائک مائی کلائنٹ ہو کم ٹو می آفٹر 2 years فار نوز فلر. اٹ از ویری گڈ, جسٹ نیڈ اے لٹل بٹ ٹاپ اپ. تو کیونکہ اس میں دس ایریا از ناٹ دیر از نو مینیپولیشن, اٹ از ناٹ لائک لپ فلر, اٹ از ناٹ لائک چیک فلر, اس طرح سے موومنٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں وہ لانگر لاسٹنگ رہتی ہے. اینڈ یو نو دس از لائک اے فیٹ جو جب جہاں ربنگ ہوتی ہے نا فیٹ کی تو اس میں ڈیزولو ہو جاتی ہے, جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو فلر جب ختم ہوتا ہے تو بالکل ویسا ہی شیپ دوبارہ بن جاتا ہے جیسا نیچرل پہلے تھا. جی اگر کسی کا ہم پہ تو ویسے ہی ہو جائے گا ویسے ہو جاتا ہے. دیر از نو, یہ بھی ایک متھ ہے لوگوں کی ذہن میں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ اب پتہ نہیں جب ختم ہوگا کوئی اس میں اور ورس نہ ہوتا ہے, پھر مجھے کروانا نہیں پڑتا. اگر آپ دوبارہ سے وہی چاہتے ہیں ٹھیک والی شیپ تو ٹھیک آپ کی مرضی ہے. نہ کروائیں تو اس میں وہی سیم شکل سیم واپس ہو جاتا ہے. اس میں یو آر ناٹ فورس ٹو, یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ اس میں آپ کو سیکنڈ ڈوز دینا ہی پڑے گا ورنہ کوئی بیکٹیریا کا مسئلہ ہے. اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں, اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں. اور لپ فلرز کتنا عرصہ چلتے ہیں؟ لپ فلر یوزولی 6 months کے بعد وہ اس میں تو آپ کروانا پڑتا ہے. یس اسپیشلی فار دوز مطلب اسپیشلی فار دوز جو لپ بائٹنگ کرتے ہیں. اب لپ بائٹنگ ایسے کر لیں تو اس میں جو ہے وہ آپ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. وہ تو اس میں وہ تو میں انکریج نہیں کروں گا, اور میں اپنی کلائنٹ کو کہتا ہوں کہ اس میں ڈونٹ لائک بائٹ یور لپس. اینڈ سیکنڈ جو ہے وہ کوئی ہیٹ مطلب ایک کوئی جیسے ہاٹ کافی یا چائے یا کوئی اس طرح جو زیادہ کرتا ہے دس ول افیکٹ. سو یوزولی 6 months کے بعد وہ کروا لیتے ہیں. ڈفرینٹ سیرمس, نائٹ سیرمس آج کل لوگ یوز کرتے ہیں کہ اس میں گلوٹاتھیون ہے اور مے بی گلوٹاتھیون نہیں, ایک بڑا ریٹینول, ایتھنول, 2-3 چیزیں نا بڑی چل رہی ہیں آج کل نا وہ سوشل میڈیا پہ بھی کہ یہ والا یوز کریں, یہ نائٹ سیرم ہے لازمی لگائیں. تو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ Yes. So daily skin routine is must. Daily skin routine میں سب سے پہلا is face wash جو کہ آپ صبح شام یوز کر سکتی ہیں. لندن اسٹاڈک کے اپنی پروڈکٹس بھی ہیں and this which is medically proven and tested good product. اس میں سو آپ کی ان جنرل میں مطلب اپارٹ فرام مائی پروڈکٹ سو اس میں جو ہے وہ اپارٹ آپ کو ڈیلی فیس واش صبح شام ہونی چاہیے, موئسچرائزر لگانی چاہیے, اور اس میں آپ کی سن بلاک ایوری 4 hours. ایوری 4 hour. اگر آپ ڈائریکٹ دھوپ میں نہیں ہے, ڈائریکٹ دھوپ میں ہے تو اس میں ایوری 2 hours. یہاں پہ ایک مسکنسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی آڈینس کو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جب ہم سن ریز میں ہوتا تب بھی ہمیں سن بلاک ہوتا. ایسے نہیں ہے. آپ جب ڈے لائٹ میں نا وہ یو وی ریز ڈے لائٹ میں ہوتی ہے, تو اگر آپ اپنی روم میں, اپنی آفس میں, اپنی کمرے میں, اور آپ کے وہاں پہ ہے کیا کہتے ہیں ڈے لائٹ آ رہی ہے شیشہ سے, ونڈو سے, تو آپ کو لگانی چاہیے سن بلاک ایوری 4 hours. اگر آپ کوئی انسائڈ ہے یا اگر آپ ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہیں تو 2 hours ایوری 2 hours سن بلاک لگائیں. ایگزیکٹلی. کین یو ریکمینڈ سم گڈ سن بلاکس یا لندن اسٹاڈک کے اپنی سن بلاک ہے؟ اگر جیسے رینڈم بیسک جنرل اگر ہم کہیں کہ یہ سن بلاک اچھا ہوگا, SPF 50+ ہونا چاہیے, like minimum 50 and above it. According to the sun rays of Pakistan. دیکھیں ایٹ لندن اسٹاڈک ریجویشن سینٹر میرا سارا ٹریٹمنٹ اٹ از ایویڈینس بیسڈ میڈیسن, جو کہ ایک سائنٹیفک اسٹڈیز بیکنگ مائی ٹریٹمنٹ. فار اسکن, اسپیشلی فار اسکن, I don't follow the UK protocol.
اوکے. وہ ایک ریزن ہے ہم. کیونکہ آپ کی اسکن اور یو کے کی اسکن بہت ڈفرینٹ ہے. ہم. آپ کی ایٹماسفیئر اور یو کے کی ایٹماسفیئر بہت ڈفرینٹ ہے. ہم. تو اس میں وہ ہم اس کی ریسرچ بیسز میں آپ پاکستان میں نہیں کامیاب ہوتی ہیں. سو آئی فالو دی انڈین پروٹوکول اوکے. جو کہ میں انفارچونیٹلی کہہ لیتا ہوں کہ اس پہ پاکستان میں اتنا ریسرچ پیپرز نہیں ہیں. اسٹیٹکس تو کو لے کر انڈیا میں زیادہ ہے. انڈیا میں زیادہ ہیں. ہم. تو اس میں جو ہے وہ جو آپ کی اسکن کیونکہ آپ کی جینیٹک اور اس کی جینیٹک سیم ہے, ایٹماسفیئر بھی سیم ہے, ہیبٹ, اسکن, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ان سب کانٹیننٹس موسٹلی ایٹماسفیئر از سیم اینڈ سیم جینیٹک, سیم کلچر, ہیبٹ, ایٹنگ ہیبٹ. سو اس میں اور ان کی ریسرچ پیپر زیادہ ہیں. دے ہیو اوتھینٹک ریسرچ پیپر. تو میں یوزولی اس کی پروٹوکول مطلب میں دیکھتا ہوں اسی چیز میں ان مائی R&D ٹیم, یو نو, جو اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو وہ دیکھتے ہیں. اپنے پروڈکٹس آپ اسی حساب سے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. یس اوکے, جو ہماری اسکن کے لیے بیسٹ سوٹ. ایگزیکٹلی. آپ کو یہاں کے اسپائسی کھانے کی عادت ہوئی ہے یا ابھی بھی آپ وہی پھیکا کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو بوری, ابھی تو اس میں وہ اسپائسی نہ ہوتی ہے. تھوڑا سا میں ویسے ہیلدی کھانا پریفر کرتا ہوں. اس میں جو ہے وہ ایٹ ہوم میرا تو سیرین ہی فوڈ بنتی ہے. تو بٹ مجھے تو عادت لائک اف آئی ایم ایٹنگ آؤٹ سائڈ اور ایٹ سم ونز یو نو ہوم تو آئی ہیو نو پرابلم. ہاں, میرا بچے کو ایشو ہوتی ہے ایسی چیزوں سے. ان کو ہوتا ہے ایشو. یس, وہ ایٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہم باہر سے وہ بہت کم ویری اسمال یو نو کائنڈ آف فوڈ جو ہم اس میں ورائٹیز آف فوڈ جو ہم آرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ بیکاز آف اسپائس فار مائی کڈس یو نو. اچھا, تو آپ پھر خود ہی سے بناتے ہوں گے؟ جی, کیونکہ آپ باہر سے گھر میں ریسٹورینٹس میں جا کر یا فاسٹ فوڈ سے کنزیوم نہیں کر پاتے. فاسٹ فوڈ تو میں نہ اپنے آپ کو انکریج کرتا ہوں, نہ اپنے بچوں کو انکریج کرتا ہوں, نہ آپ کی آڈینس کو انکریج کرتا ہوں. پلیز اوائڈ دی فاسٹ فوڈ. آپ کبھی کبھار وہ لیتے ہیں, کبھی کبھار ایک دل کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ لے لیا, بٹ ہیبٹ نہیں بنانا, ہیبٹ نہیں بنانا. یہ بالکل انہیلدی ہے. CNN نے ایک ریسرچ پیپر, BBC یا CNN, آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی, بٹ اٹ واز بیسیکلی آن میکڈونلڈ بیسڈ کہ اس میں 7 days کی ریسرچ وہ کر رہے تھے کہ اس میں لائف اسٹوڈیو میں کہ بندہ نے بریک فاسٹ, ڈنر اینڈ لنچ اینڈ ڈنر وہ میکڈونلڈ کا ہی کھانا تھا. دے ہیو اسٹاپ دیئر ایکسپیرئنس اور ریسرچ آفٹر 3 days بیکاز جو بندہ کھا رہا تھا نا تو بے ہوش ہو گیا, تو اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا. تو اس میں بالکل ہیلدی نہیں ہے. You can't you make a balanced diet جس کے اندر ویجیٹیبل بھی ہے, جس کے اندر وہ آپ کی گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں, میٹ ہے, وائٹ میٹ, make it different between chicken, between red meat and other you know and fish meat. Like water intake, please focus on it. اس میں کاربوہائیڈریٹ اسپیشلی فیمیل کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں چاکلیٹ, چپس, کاربوہائیڈریٹ یہ اس کو ایز مچ ایز اوائڈ کرنی چاہیے. کیونکہ آپ کی ہارمونز جو ہے وہ اس میں انٹریکٹ ہو جاتی ہے, اس سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. اور یہ پاکستان میں it is basically it is a problem all over the country. صرف نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ in this city or other city, it is all over پاکستان. تو اس میں یہ اوائڈ کرنی چاہیے. Walk for 45 minutes. every person should walk 45 minutes. آج کل کیونکہ ہمارا ایک لگژری لائف بھی آئی ہے کہ وہ ہم سیڑھیاں بھی یوز نہیں کرتے ہیں, لفٹ پہ جاتے ہیں, نیچے گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تو اس میں جو ہے وہ ایون کوئی دوسرا گلی بھی جانا چاہ رہے تو اس میں گاڑی یوز کرتے ہیں. تو یہ اوائڈ کرنی چاہیے. Walk 45 minutes, that is must, and that is recommendation by WHO. Whether that actually walk 45 minutes to maintain your lifestyle, that is to maintain your health, not to reduce your weight. Okay. 45 minutes everyone. I walk 45 minutes. جو وہ میرا باس پیشنٹ یا کلائنٹ آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی طرح وہ ہم سلم کرنا. تو میرا جو ہابی ہے وہ ہارس رائڈنگ ہے بیسیکلی. ایوری ویک every sometime I do horse riding. Swimming and horse riding is my hobby. تو دوسرا جو ہے واک میں ضرور کرتا ہوں 45 minutes. بلکہ وہ جو ہمارا پاس ٹیکنالوجی ہے, جو موبائل ہے ہمارے جیب میں, انسٹیڈ آف اس کے جو ہے وہ مس یوز کرنے کی یا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے
وہ ہم اسکرین ٹائم دیکھیں. دوسرا جو ہے وہ اس میں ایک ایپ جو آپ کی اسٹیپس کیلکولیشن کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں دیکھتا ہوں اگر میں 10,000 اسٹیپس نہیں کیا, میں نے آج واک نہیں کیا, تو میں اراؤنڈ مائی کلینک میں آئی لیو مائی کار, اور اس میں جو ہے وہ اسی مارکیٹ میں اس میں آئی کیپ لائک 2-3 ٹائم واک اوور دیر. جب یہ مجھے دکھاتا ہے کہ 10,000 اسٹیپس کمپلیٹ ہے, تو آئی ٹیک مائی کار اینڈ گو ہوم. تو یہ مست ہے, ڈیلی بیسس, دیر از نو اسٹاپ ان اٹ. Improve your water intake, 8 to 10 glass of water according, like for my weight, under my weight is according to my height, is BMI ہم کہتے ہیں. So BMI آپ کی body mass index, جو آپ کی yes جو آپ کی weight اور height کی show کرتا ہے کہ اس میں are you in the good weight or overweight or underweight or obese or something. So if you have ideal weight, so آپ کو 8 to 10 glass of water پینا چاہیے every day. ہم بھول جاتے ہیں, ہم سستی ہیں یا اس میں آفس ورک, اسٹریسفل لائف, تو ہم یوزولی وہ اس کو اتنا نہیں فوکس کرتے ہیں. تو میں اپنی کلائنٹ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں, یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس میں جب بھی آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ ایک گلاس پانی پی لیں. تو آپ اس طرح تو واٹر انٹیک بہت اچھا ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, کیونکہ موبائل تو سارا دن یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو پھر اس میں اور اکثر لٹرلی جو کوئی مدرز اپنی بیٹیوں کو لے کے آتی ہیں نا کہ اس میں فار ویٹ لاس, تو وہ کہتی ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب اگر ایسے ہوتا تو اس میں پھر یہ نلکی کے پاس بیٹھنا چاہیے. سو اس میں یہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں ہم بیٹھ کے سیڈنٹری لائف اسٹائل, صرف موبائل دیکھتے رہتے ہیں, اس میں اپنی لائف اپنی چیزیں فوکس نہیں کرتے ہیں. یہ فوکس کرنی چاہیے. So that is a part of the healthy lifestyle. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں when I change the lifestyle of some person, کہ اس میں جو ہے وہ اس کو ایڈوکیٹ ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. I hope کہ یہ ہونا چاہیے. you'll be changing the lifestyle of many people آج انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. اور نہ صرف اسکن کے بارے میں کہ اسکن ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, اس پہ ہمارے لائف اسٹائل کا کتنا رول ہے کہ ہم نے ایٹ لیسٹ 45 منٹس واک کرنی ہے, 8 to 10 گلاس آف واٹر ہم نے انٹیک کرنا ہے, ہم نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے, ہم نے فاسٹ فوڈ کو اوائڈ کرنا ہے. پھر ہماری اسکن جو ہے وہ ہم اپنی اسکن کے ساتھ انصاف کریں گے, اپنی باڈی کے ساتھ انصاف کریں گے. بالکل. اور اس کے بعد آپ کاسمیٹک پروسیجرس کی طرف, ایستھیٹک پروسیجرس کی طرف جانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی تبھی انصاف ہے اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں, جو اپنی طرف سے وہ کر لیں. This is the crux basically. Yes, exactly. Thank you. آپ جب آپ ہیلتھی لائف اسٹائل کہتے ہیں نا کہ اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں, جب میں اس کو نیوٹریشنسٹ کو ریفر کرتا ہوں تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈائٹنگ کرنی ہے. سو اس میں کوئی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, میں ریکمینڈ بھی نہیں کرتا ہوں ڈائٹنگ. سو اپارٹ فرام ڈوئنگ ڈائٹنگ یو ڈو ہیلدی ڈائٹ. سو ہیلدی ڈائٹ اینڈ ڈائٹنگ کا بہت فرق ہے. ہیلدی ڈائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یو کین مینٹین اٹ فار لائف. جو آپ ڈائٹنگ کہتے ہیں تو اس میں 2 months 3 months, وہ اس کے بعد آفٹر دیٹ یو ول کم بیک ٹو یور نارمل روٹین. رہ کے تھک جاتے ہیں. So my nutritionist will basically check the routine, your routine, آپ کی کیا روٹین ہے, آپ کی کیا پسند کھانا ہے, آپ کی وہ ڈیلی روٹین ہے, اس کے مطابق she will design a diet plan for you. So ڈائٹ کرنا, ڈائٹ کا بھی اپنے بہت بہتر پلان بتایا, کیسے بھوکے نہیں رہنا, ہم نے پورشنس میں کھائیں اور بہتر چیز کھائیں تاکہ ہماری باڈی ٹھیک رہے. بالکل ایسے. اور تھینک یو سو مچ سر. اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن جتنے بھی جو کاسمیٹکس سے, اسٹیٹکس سے ریلیٹڈ میرے کوشچن سے آپ نے بہت اچھے سے ان کو آنسر کیا. آپ نے میرے بہت سے کنسرنس کو, اور آئی ایم شیور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے کنسرنس کو ایڈریس کیا. نہ صرف ہم نے کاسمیٹک کی بات کی بلکہ ہم نے لائف اسٹائل کی بات کی, جو کہ مین چیز ہے. تو تھینک یو سو مچ, اٹ واز لولی ہیونگ یو, اور آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر. اور آئی ایم شیور یہ پوڈ کاسٹ بہت سارے لوگوں کے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسٹیٹک پروسیجرز لینا, پلیز اچھی جگہ سے لیں, اور بہتر ہے کہ لنڈن اسٹیٹک سے ہی لے لیں اپنے پروسیجرز, کیونکہ اٹ از گورنمنٹ سرٹیفائڈ. اور دیکھیں جا کے پہلے کوئی بھی پروسیجر لینے سے پہلے, کوئی سرجری کرنے سے پہلے, کوئی بھی اپنے فیس کے ساتھ یا باڈی کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ضرور ان کی سرٹیفکیشنز یا ان کی جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں اس کی کوالیفیکیشن ضرور دیکھیں, اس کے بعد جا کے کسی پروڈکٹ کو استعمال کریں. سو آئی ایم شیور آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.